الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج اس بابرکت نشست میں آپ حضرات ایک بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے اندر جو تجارت کا ایک دستور تھا، اسلام کے آمد کے بعد بھی رہا اور اسلام سے پہلے بھی یہ دستور چلا آ رہا تھا، اس کا ذکر اللہ نے ان آیات کے اندر کیا ہے، اس صورت مبارکہ کے اندر کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہوگا، اس کے اندر ہم لوگ تفصیل کے ساتھ ہندوستان کی جو ابتدائی حالات تھے اسلام کے آمد کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کریں گے، جبکہ ہماری کل کی جو نشست تھی اس کے اندر ہم نے خلاصہ کے طور پر، خاکہ کے طور پر ہندوستان کے حالات کو اسلامی نقطہ نظر سے ہم نے دیکھا تھا، اور پھر آخر میں وقت میرے پاس بہت تھوڑا تھا، جس کی وجہ سے محض ہم نے ناموں کے اوپر اکتفا کیا تھا اور سنین کے اوپر ہم نے اکتفا کیا تھا، خاص کوئی اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا سکے تھے۔ تو انشاءاللہ آخر کے جو واقعات ہیں، خصوصاً سن 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک کے، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جب وہاں مقام تک پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے، اسلام کی آمد ہندوستان میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب عہد نبوی تھا۔ عہد نبوی میں آپ دیکھیے اسلام کی آمد ہندوستان میں ہو چکی تھی۔ وہ کس طرح ہوئی کہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہے، کہ عرب کی جو تجارت تھی وہ ہندوستان کے ساتھ بہت پرانی تھی۔ آپ دیکھیے اس درمیان کے اندر یہ بحر ہند پڑتا ہے، یعنی درمیان کے اندر یہ سمندر ہے، ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے سمندر کے ایک طرف تو آپ کو ممبئی اور اسی طرح کالی کٹ اور اسی طرح کلکتہ، تو یہ آپ کو شہر ملیں گے ہندوستان کے کہ جو اس سمندر کے کنارے پر واقع ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دوسرا کنارے کو دیکھیں، اس سمندر کے دوسرے کناروں کو دیکھیں، بحر ہند کے دوسرے کنارے کو دیکھیں جس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، تو آپ کو بحرین اور اسی طرح عرب کے آپ کو کئی کنٹریز اور ممالک آپ کو نظر آئیں گے۔ تو بیچ کے اندر ایک ہی سمندر پڑتا ہے، اس کے ایک طرف ایک کونے پر ہندوستان پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کونے کے اوپر عرب پڑتا ہے۔ تو گویا کہ بیچ کے اندر جو حائل ہے وہ سمندر ہے وہ۔ تو اس طرح سمندر کو پار کر کے عرب کے لوگ ہندوستان میں اور ہندوستان کے لوگ عرب کے اندر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر ہندوستان کے جو مسالہ جات تھے وہ بہت مشہور تھے، بہت معروف تھے، اور پوری دنیا کے اندر ان کو سپلائی ہوتے تھے۔ خاص طور پہ ان کی جو سپلائی تھی وہ یورپین کنٹریز کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو کالی کھٹ میں ایک مسجد ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا قیام جو ہے وہ 628 کے اندر ہوا، اور 629 بھی آتا، تو 628 میں یا پھر 629 کے اندر وہ معرض وجود میں آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر اسلام یہاں تک پہنچا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے وہ 632 کے اندر ہے۔ تو 632 میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور اس مسجد کی بنیاد 628 یا 29 کے اندر پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 4-5 سال پہلے یہ مسجد معرض وجود میں آ چکی، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی، جب آپ نے پردہ فرمایا۔ تو یہ اسلام پہنچا تھا عرب تاجروں کے ذریعے سے، کہ عرب تاجر آتے تھے یہاں تجارت کے لیے منڈی وغیرہ میں، تو ان کے اخلاق حسنوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ ان کے اخلاق کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے، ان کے عبادت کے طریقہ کو دیکھتے، ان کے سچ بولنے سے وہ لوگ تعجب کرتے۔ اور اس طرح اس زمانے کے اندر تو یوں ہوتا تھا کہ آقا ایک طرف بیٹھتا تھا، غلام دوسری طرف بیٹھتے تھے، اور یہ ہو نہیں
سکتا تھا کہ آقا اور غلام مل کر کھانا کھائیں، لیکن جب عرب کے لوگوں کو دیکھتے، تجار کو دیکھتے، وہ تو ساتھ اپنے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر غلام جو ہے کھانا کھا رہے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگائے ہوئے ہیں، تو گویا کہ کوئی کسی کو اپنا سے اعلیٰ اور برتر نہیں سمجھتا تھا، اونچا نہیں سمجھتا تھا، وہ ایک دوسرے کو اپنے ہمسر سمجھتے تھے، برابر کا ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیتے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو اچھی لگتی تھیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو اسلام قبول کرنا پڑا ان کے اخلاق اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر۔ تو ہندوستان میں اسلام کی آمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا 632 ہجری میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آتے ہیں، 632 سے 634 تک یہ تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں آپ خلافت پر رہے ہیں۔ تو اس وقت خاص پیش قدمی ہندوستان کی طرف نہیں کی گئی تھی عہد صدیقی میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بکر صدیق کے زمانہ اول میں وہ تو اندر کے جو حالات خراب ہو گئے تھے، مدعیان نبوت جو ہے کھڑے ہو گئے تھے، پھر زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے تھے، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اندر کے خلفشار پیدا ہوئے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت لگا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو فروغ کرنے کے لیے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد میں جو ہم زمانہ دیکھتے ہیں، آخری عہد دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی جو پیش قدمی تھے وہ عراق کی طرف تھی، ایران کی طرف تھی، اور اسی طرح شام کی طرف تھی ان کی، لیکن ہندوستان کی طرف کوئی خاص ان کا التفات نہ ہوا اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر ہندوستان کی طرف خاص جو ہے پیش قدمی ان کے زمانہ کے اندر کی گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ مکران کے اندر اسلامی فوجی جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں، وہ یعنی مکران اسلام کے حلقہ بگوش میں آ چکا تھا مکران۔ تو حکم بن عامر تھا، حکم بن عامر یہ مرتد ہو کر، بلکہ ایک آدمی کو قتل کر کے، مسلمان کو قتل کر کے یہ راجہ داہر کے پاس جو ہے چلا گیا یہ۔ جی دیکھیے، یہ جو راجہ داہر تھا یہ تو حکم بن عامر جی میں آپ سے غلط کہہ گیا، آپ پھر دوبارہ سے ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ جو راجہ داہر تھا اس نے ایران کی اس نے مدد کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو حکم بن عامر تھا، یہ حکم بن عامر یہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے اس نے ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ جب اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہاں کے جو راجہ داہر تھا ہندوستان کا، اس نے ایران کے ساتھ اس نے امداد کی، ایران کو اس نے امداد کی، اور سندھی یہاں کے سندھیوں نے ایران کو امداد کی۔ جب حکم بن عامر کو جب اس بات کا جو ہے علم ہوا تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ دیکھو ہماری جو لڑائی ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے نا، یہ ایرانیوں کے ساتھ ہے، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اور سندھ کے سندھیوں نے ان کی امداد کیوں کی؟ کیونکہ جب وہ مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو اس وقت اس میں کئی سارے اس میں ہاتھی بھی تھے، اور ہاتھی خاص تھے مشہور ہندوستان کے اس زمانہ میں، تو وہ سمجھ گیا کہ ہندوستان کے لوگوں نے اس کی جو ہے امداد کی ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح جو ہے مسلمان جو حکمران تھے ان کو غصہ آیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور جو ہے واقعہ پیش آ گیا کہ عثمان بن ابی العاص تھے، یہ عمان کے یہ گورنر تھے یہ، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سعید بن عاص تو سعید بن عاص جو ہیں ان کو انہوں نے سربراہ بنا کر
ممبئی کے اوپر حملے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے ممبئی کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو جو ہے فتح کر لیا۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح سندھیوں نے اور ہندوستان کے کچھ حکمرانوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے ساتھ دیا، تو ہمارے پھر حکمرانوں نے جو کہ عمان کے ہیں خاص طور پہ، انہوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے پھر ان کو روک دیا، کہا کہ دیکھیو ہمارا مقصد زمین کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہماری اسلامی حکومت پھیل چکی ہے یہاں تک پھیل چکی، اب اس کے بعد ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے، لہٰذا آپ اتنے بڑے ملک کے اوپر بغیر میری پرمیشن کی اجازت کے آپ ان کے اوپر حملہ نہ کرتے، اور جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں وہیں ٹھہر جائیے، آگے حملہ نہ کیجیے۔ تو جب یہ عثمان بن ابی العاص جو والی تھے عمان کے، ان تک یہ پیغام پہنچا فاروق اعظم کا، تو انہوں نے سعید بن عاص کو بلا لیا، اور ممبئی کے اوپر حملہ ہو چکا تھا اور اس کے میں کامیابی اور فتح بھی ان کو مل چکی تھی۔ تو فاروق اعظم کے دور میں ہندوستان کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ فاروق اعظم نے روک دیا، تو اس لیے اس وجہ سے حملہ مزید جو ہے علاقے فتح نہیں ہوئے، اور اس طرح فتوحات مزید آگے نہیں بڑھیں اور حملے روک دیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مکران کے اندر جب یہ اسلامی حکومت یہاں قائم ہو گئی مکران میں، تو یہاں پر ایک صحابی تھے سعید بن اسلم، اس کو جو ہے کسی نے اس کو جو ہے شہید کر دیا۔ اب جس قاتل نے ان کو شہید کیا تو راجہ داہر کے پاس چلا گیا، راجہ داہر نے ان قاتلوں کو اپنے پاس جو ان کو پناہ دے دی۔ ادھر عبد الملک کا زمانہ تھا، یہ فاروق اعظم کے دور کی بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، پھر اسی طرح حضرت بعد کے ادوار بھی آئے ہیں، تو پھر یہاں کوئی خاص ہمیں پیش قدمی نظر نہیں آتی۔ عبد الملک کے زمانہ کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ سعید بن اسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور اس کا جو قاتل تھا وہ پھر چلا گیا راجہ داہر کے پاس۔ راجہ داہر بجائے اس کو بھگانے کے یا اس کے گرفتار کر کے انہوں حکمران تک پہنچانے کی بجائے اس نے ان کو جو ہے ان کو پناہ دی۔ یہ عبد الملک کا جو ہے زمانہ تھا یہ۔ تو جب عبد الملک کے جو ہے یہ زمانے کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آئے یہ، تو اس پر بھی عبد الملک نے خاص ان سے کوئی جو ہے نوٹس ان کے اوپر ان سے جو ہے نہیں لیا۔ ہاں جب ولید کا زمانہ آتا ہے تو ولید کے زمانہ کے اندر ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ دیکھیے عبد الملک کے زمانہ کے اندر بھی واقعات پیش آئے ہیں، لیکن انہوں نے خاص کوئی پیش قدمی نہیں کی اور راجہ داہر کو کوئی سبق نہیں سکھایا بلکہ خاموش رہے۔ ولید کا زمانہ آیا تو اس میں خاص واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ پیش یہ آیا کہ کچھ مسلمان تھے اور وہ سری لنکا کے اندر گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر واپس آ رہے تھے اور عرب کے ساحلوں کے قریب قریب سے گزر رہے تھے وہ، لیکن جب وہ مخالف سمت سے ہوا چلے تو اس ہوا نے ان کے جہاز کا رخ جو ہے موڑ دیا، اور وہ ہندوستان کے طرف اس طرف آ کر وہ جہاز لگا۔ جب اس طرف لگا تو یہاں جو یہ دیبل ہے، یہاں دیبل کے قریب سے جب یہ جہاز جو ہے گزر رہا تھا تو دیبل کے جو ڈاکو تھے انہوں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو ہے جہاز پر حملہ کیا تو اس کے اندر جو ہے بادشاہ کے لیے تحفے و تحائف بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں ساز و سامان بھی تھا، تو سب کو انہوں نے ہڑپ کر لیا، اور عورتیں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا، اور مردوں کو گرفتار کر لیا، اور جو ساز و سامان ان کے پاس ان کے ہاتھ میں آیا سب کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ایک عورت نے اس نے دہائی دی تھی، آواز دی تھی حجاج بن یوسف کو، کہا کہ حجاج بن یوسف تیرے ہوتے ہوئے ہم پر حملہ ہو اور یہ ہم کو غلام اور باندیاں بنائے، تو ہماری مدد کو پہنچ۔ تو کسی طریقے سے یہ پیغام حجاج بن یوسف کو عراق کے اندر پہنچا، تو حجاج بن یوسف نے پھر اپنا ایک پہلا جو ہے ایک سپہ سالار اس نے بھیجا تھا۔ تو جب اس نے سپہ سالار جو ہے اس نے بھیجا تو وہ آیا، اور وہ آ کر اس نے ان کا جو ہے مقابلہ کیا۔ اس کا جو نام تھا عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو ان لوگوں نے جو ہے شکست دے دی، راجہ داہر کی فوجوں نے ان کو جو ہے شکست دے دی، اور اس طرح پھر وہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا لشکر بھیجا، اس کے اندر انہوں نے بدیل کو، ان کا ایک سپہ سالار تھا، اس کو سربراہ بنا کر اور لشکر کا سربراہ بنا کر انہوں نے اس کو بھیجا بدیل کو، چنانچہ بدیل بھی شہید ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو بدیل کی شہادت کا بہت بڑا صدمہ ہوا ان کو۔ کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو یاد آتا تھا کہ میرا سپہ سالار بدیل شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو اس پر وہ ان کو دورہ پڑ جاتا تھا اور ان کو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ تو بدیل کے شہید ہو جانے کے بعد یہ سن 711 کی بات ہے، اس نے بالآخر اپنے جو ہے
بھتیجا تھا ان کا، اور داماد بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ داماد بھی ان کا تھا، محمد بن قاسم کو اس نے بلایا، اور محمد بن قاسم کو اس نے جو ہے بلا کر اس نے 6000 فوج دی، اور 6000 فوج دے کر ان کو 711 کے اندر ان کو اس نے عراق سے روانہ کیا۔ جب یہ عراق سے روانہ ہوئے تو پھر یہ پہلے ایک جگہ تھی، وہاں سب یہ جمع ہوئے، سب سے پہلے یہ دیبل میں آئے، اور دیبل کو آ کر جو ہے فتح کیا، پھر راجہ داہر کی فوجوں سے ان کا مقابلہ ہوا، ان تمام کو جو ہے محمد بن قاسم کی فوج نے ان کو جو ہے شکست دے دی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سہون شریف ہے اور نیرون کوٹ ہے، بہمن آباد ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں، سندھ میں نے بعض کتب کے اندر دیکھا ہے کہ نیرون کوٹ کا جو ذکر آتا ہے کہ محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ نیرون کوٹ یہی حیدرآباد تھا۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، تو حیدرآباد سندھ پاکستان، کہتے ہیں کہ یہ حیدرآباد اس وقت نیرون کوٹ کہلاتا تھا، اور جن کتابوں میں نیرون کوٹ کا ذکر آتا ہے کہ محمد بن قاسم نے اس کو بھی فتح کیا تھا، تو وہ آج کا حیدرآباد ہے وہ۔ تو بہمن آباد ہے، دیبل ہے، تو ان تمام کو اس نے جو ہے فتح کیا، اور بھی کئی سارے علاقے تھے، بالآخر ملتان کے اندر جا پہنچے، اور ملک ملتان کو بھی محمد بن قاسم نے فتح کر لیا، اور اس طرح پورا سندھ کو محمد بن قاسم نے یہاں اس کو فتح کر لیا۔ اب یہ جو حجاج بن یوسف تھا، جو ان کا چچا بھی تھا اور اس طرح ان کا سسر بھی تھا، بعض روایات کے مطابق اس کو کینسر ہو گیا۔ جب اس کو کینسر ہو گیا تو محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ چچا کو کینسر ہو گیا، تو وہ پھر وہاں سے جو ہے واپس گئے ہیں ملتان سے، آخری ان کی جو فتح تھی ملتان تھی، ملتان سے واپس گئے ہیں وہ، اور وہاں جب پہنچے تو چچا کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پھر یہ ہوا کہ اچانک ولید کا بھی انتقال ہو گیا، کہاں؟ دمشق کے اندر، جو اصل حکمران تھا اموی حکومت کا، سلطنت کا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جگہ پر سلیمان آیا۔ جب سلیمان آیا تو اس نے اپنے بھائی کے جتنے بھی عمال یہ فاتح تھے، ان تمام کو اس نے بلا کر ان کو جو ہے قتل کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کر کے ان کی ناش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور اسی طرح 711 کے اندر عجیب اتفاق ہے کہ 711 ہی کے اندر موسیٰ ابن نصیر، جن کا تعلق افریقہ سے تھا، انہوں نے اندلس کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور پورے اندلس کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ان کا ایک اور سپہ سالار بھی تھا، ان کا خاص ان کا غلام تھا طارق بن زیاد، اس کو ان دونوں نے مل کر جو ہے اس کو فتح کیا تھا، اندلس کو، آج کا پرتگال آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی 711 کے اندر ہوا، داخل ہوئے، اور یہ بھی محمد بن قاسم بھی 711 کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں۔ وہ بھی عظیم فتوحات تھیں، یہ بھی عظیم فتوحات تھیں۔ اور پھر آپ دیکھیے گے اتفاق ایسا ہے کہ قتیبہ ابن مسلمہ، یہ بھی ولید کے دور کے اندر، یہ سینٹرل ایشیا کے اندر آتا ہے، جس کو آج کل ہم بخارا کہتے ہیں، اور اسی طرح ماورا نہر ہے، تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے افغانستان کا اکثر حصہ، تو یہ قتیبہ ابن مسلمہ نے اس کو جو ہے فتح کیا تھا۔ تو اس طرح چین تک یہ پہنچ گئے تھے یہ قتیبہ ابن مسلمہ۔ تو بہت سارے جو ہے فتوحات ہوئی تھیں ولید کے زمانہ میں، بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئی تھیں۔ لیکن جب ولید کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی سلیمان آیا، تو اس نے آ کر جو اپنے بھائی کے جتنے بھی اس کے وفادار تھے، جرنیل تھے، تمام کو بلایا، سب کو قتل کر دیا۔ محمد ابن قاسم بھی شہید کر دیے گئے، طارق ابن زیاد بھی شہید کر دیے گئے۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ تو اتنا برا ہوا کہ خانہ کعبہ کے باہر وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا کہ لوگوں ہے کوئی فاتح اندلس کو، کوئی سکے دینے والا، تاکہ وہ اپنی جان سکے دے کر بادشاہ کو جان چھڑا سکے، کیونکہ ان کے اوپر بادشاہ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر ایک طرح کا ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ اتنی مجھے تم رقم دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے تھے، بہت زیادہ مطلب مطالبہ تھا۔ تو اس طرح ان تمام کو بلا کر ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے بہت برا کیا۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کے رشتہ داروں کو اس نے جو ہے ہٹا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف کے جو رشتہ دار تھے وہ بڑے ظالم تھے، وہ اور کئی طریقے سے ناجائز انہوں نے زمینوں کے اوپر جو ہے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ایسے کارنامے تھے جو سیاہ کارنامے تھے۔ اس لیے حجاج بن یوسف کے رشتہ داروں کو، اور جو اس طرح کے اس زمانے کے اندر جو ظالم حکمران تھے یا ظالم عمال تھے، ان تمام کو عمر بن عبدالعزیز نے ان کو برطرف کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ محمد بن قاسم کے بعد تقریباً 270 سال گزر گئے۔ پہلے ہم نے کہا 300، تو لگ بھگ 300 بنتے ہیں، لیکن 270 سال جو ہے گزر گئے۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام کی پیش قدمی ہوتی ہے۔
وہ کچھ اس طرح کہ جب وہ ہمارا لیکچر چلا تھا سلطنت بنو عباس، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بنو عباس جو ہیں ایک زمانے کے اندر وہ ان کے اندر بہت کمزوریاں آ گئی تھیں، اور کمزوری بھی ایسی پیدا ہوئی کہ ان کی اسی حکومت سلطنت کے اندر اور کئی سلطنتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا سامانی سلطنت اور بنی بوئے سلطنت، فاطمی سلطنت، تو یہ بنو عباس کی سلطنت کے اندر ہی بغاوت کر کے وہاں کے عمال نے اپنی اپنی حکومتیں جو ہے قائم کر لی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کی جو اوپر کے لوگ ہیں، جو سربراہان ہیں، جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اسی سلطنت کے اندر، اسی حکومت کے اندر اور کئی پھر حکومتیں اور سلطنتیں معرض وجود میں آ جایا کرتی ہیں۔ تو بنو عباس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا۔ تو سامانی حکومت جو اس میں قائم ہوئی تھی یہ 874 میں معرض وجود میں آئی تھی، اور یہ 1005 کے اندر یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ تو ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے یہ یہاں پر ان علاقوں کے اندر بخارا وغیرہ کے اندر یہ قائم ہوئی تھی۔ پھر یہ فاطمی سلطنت ہے، یہ بھی جو ہے معرض وجود میں آئی ہے۔ تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو 909 میں یہ معرض وجود میں آتی ہے، 1171 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ مصر کے اندر یہ فاطمی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ پھر بنی بوائے ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو 934 کے اندر معرض وجود میں آتی ہے، اور 1055 کے اندر جا کے یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پھر غزنی سلطنت معرض وجود میں آئی 976 میں، 1186 تک باقی رہتی ہے۔ تو اس کا جو غزنی تھی یہ افغانستان کے اندر یہ قائم ہوئی تھی۔ پھر سلجوقی سلطنت ہے، 1037 میں قائم ہوتی ہے، 1157 میں جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ترکی کے اندر تھی۔ پھر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہوئی 1156 میں سے لے کر 1231 تک۔ یہ 1231 میں سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غوری سلطنت معرض وجود میں آئی تھی 1157 کے 1157 میں معرض وجود میں آئی، اور 1206 کے اندر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایوبی سلطنت جو ہے معرض وجود میں آئی 1174 میں آتی ہے معرض وجود میں، اور 1250 میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو عباسی جو سلطنت ہے 750 میں قائم ہوئی تھی، اور 1258 کے اندر بالآخر جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو اس عباسی سلطنت کے اندر یہ ساری چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو ہیں یہ معرض وجود میں آئی تھی، کہ وہاں کے جو مال ہوتے تھے، وہاں کے جو گورنر ہوتے تھے، وہ بغاوت کر دیتے تھے تو اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے۔ تو اس میں بڑی حکومت وہ بھی معرض وجود میں ہوتی ہے، لیکن اندر سے سلطنتیں جو ہیں یہ بغاوت کی صورت میں یہ پھر وہاں کے سرداروں نے، حکمرانوں نے وہ اپنی طرف سے انہوں نے ان کو بھی قائم کر لیا تھا۔ تو اوپر کی حکومت جو بڑی حکومت ہے وہاں بغداد میں، یا پھر اسی طرح بغداد وغیرہ میں، تو وہ برائے نام ہوتی تھی وہ، لیکن اندر دراصل جو ہے یہ عمال بغاوتیں کر کے وہاں اپنی اپنی حکومتیں یہ قائم کر چکے تھے۔ تو یہ ساری حکومتیں اس وقت معرض وجود میں آئی ہیں کہ جب بنو عباس کا زمانہ جو ہے چل رہا تھا، اور بالخصوص ان کے زوال کا زمانہ جب چل رہا تھا۔ اچھا، اب یہ بات کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس بات کو کیا کیوں اس کا ہم نے ذکر کیا، اس کا خاص آگے کے ساتھ ایک لنک ہے، اس کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ جو غزنی سلطنت کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غزنی جو ہے سلطنت یہ 976 میں قائم ہوتی ہے یہ، اور 1186 میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے۔ تو غزنی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے سبکتگین ہیں۔ سبکتگین، یہ سبکتگین یہ محمود غزنوی کے باپ ہیں۔ یہ انہوں نے افغانستان کے اندر غزنی سلطنت کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ راجہ جے پال تھا لاہور کا رہنے والا، اس کو جب پتہ چلا کہ میرے قریب ہی ایک نئی سلطنت معرض وجود میں آئی ہے، تو وہ اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ راجہ جے پال چنانچہ کابل کے قریب یہاں ان کا میدان سجا، اور بہت خون ریز جنگ ہوئی، جس جنگ کے نتیجے میں جے پال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور راجہ جے پال گرفتار ہو گیا۔ جب یہ گرفتار ہوا تو اس کو غزنی لے جایا گیا۔ غزنی میں ان کو قید کر دیا گیا، لیکن سبکتگین کے سامنے
راجہ جے پال نے معافی تلافی کی تو بالآخر اس نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس کو اس نے معاف کر دیا، سبکتگین نے کہا میرے مطالبات ہیں، اتنا اتنا مجھے مال متاع دے دو، تو اس کے بعد میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں، پھر تمہاری معافی ہوگی۔ جے پال نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ جے پال وہاں سے واپس آیا، غزنی سے لاہور میں آیا، اور یہاں آ کر جو عمال آئے تھے مال و متاع لینے کے لیے سبکتگین کی طرف سے، ان تمام کو جے پال نے قتل کر دیا، اور جو وعدہ معاہدہ کر کے آیا تھا محمود غزنوی کے باپ کے ساتھ، سبکتگین کے ساتھ، وہ سارے وعدے اس نے توڑ دیے، کسی ایک کے اوپر بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ تو جب یہ یہاں پر پہنچا جے پال، اس کو پتہ تھا کہ سبکتگین میرے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے تیاریاں شروع کر دیں جنگ کے لیے۔ پھر دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی۔ جب دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی تو اس میں آپ دیکھیے راجہ جے پال کی جو فوج تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کی زیادہ تعداد تھی کہ جب سبکتگین کے فوجی کمانڈر دیکھنے کے لیے گئے تو ان کے سر چکرا گئے، کہا کہ اتنی بڑی فوج ہے کہ ہم نے دیکھا تحد نگاہ ہے۔ لیکن سبکتگین نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ اللہ تعالی ہم کو ضرور اس میں کامیابی دے گا، ہم کو فتح دے گا۔ چنانچہ سبکتگین نے ایک پرانا طریقہ اس نے اختیار کیا، وہ اس طرح کہ اس نے اپنی فوج کو، جو اس کی فوج تھوڑی تھی، کئی حصوں میں، کئی ٹولیوں کے اندر اس نے ان کو تقسیم کر لیا۔ اب ان کے ذمے یہ تھا کہ ان کی جو یہ فوج ہے، جے پال کی فوج ساری لڑنے والی تھی، لیکن سبکتگین کی فوج ساری لڑنے والی نہیں تھی، اگرچہ ان کی فوج تھوڑی تھی، لیکن انہوں نے ان کو دستوں کے اندر ان کو تقسیم کر لیا۔ اب کچھ دستوں کو حکم دیتے تھے تو وہ جا کر جے پال کی فوجوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے۔ جب سبکتگین کے یہ ٹولے، یہ جماعتیں یہ تھک جاتی تو وہاں سے واپس آ جاتی، تو پھر نئے دستوں کو بھیج دیتے تھے، تو وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرتے تھے۔ ادھر سے آپ دیکھیں جے پال کی جو فوجیں ہیں اس کی مکمل فوج میدان میں اتر آئی تھی اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے، لیکن سبکتگین کی جو فوج تھی وہ ساری نہیں لڑ رہی تھی، وہ بلکہ ان کے کچھ دستے لڑتے تھے، جب وہ تھک جاتے واپس آ جاتے، دوسرے چلے جاتے، جب وہ تھک جاتے تو پھر پہلو والوں کو بھیج دیتے، تو اس طرح یہ مسلسل جو ہے لڑتے رہے۔ اب ظاہر ہے ان کو تو تھکاوٹ اتارنے کا موقع مل جاتا تھا، وقت فرصت مل جاتے تھے، لیکن ان کو نہیں ملتے تھے۔ جب وہ مسلسل جے پال کی فوجیں لڑتی رہیں، اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اچانک تھک گئے، ہار گئے، لیکن یہ تازہ دم ہو جاتے تھے، تھکاوٹ اتار کے پھر تازہ دم ہو جاتے تھے، تو ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو اس لحاظ سے یہ اسٹریٹجی اختیار کی سبکتگین نے، تو اس طرح اس نے میدان مار لیا، اور جے پال کی فوجیں تھک گئیں تو پھر وہ شکست کھا گئیں، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب میدان چھوڑ کر بھاگ گئیں تو سبکتگین نے آ کر لاہور کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح پورا لاہور اور پورا پشاور اور پورا کابل جو ہے یہ سبکتگین کے حصہ کے اندر چلا گیا، ان کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 997 کے اندر یہ سبکتگین دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹا محمود غزنوی وہ 101 کے اوپر اندر حکومت میں آتا ہے وہ۔ تو سبکتگین نے بھی کئی جنگیں جو ہیں لڑی ہیں۔ سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے بھی اپنے باپ کی طرح اس نے بھی کئی جنگیں لڑی ہیں جے پال کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اٹک کے اندر اس کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور وہ بہت جو ہے خون ریز اس کی جنگ تھی۔ پھر محمود غزنوی نے بھی ہندوستان کے اوپر حملے کیے، 17 حملے اس کے جو ہے مشہور ہیں اس کے، لیکن کوئی حملے کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے ہندوستان کے اوپر کوئی حکومت قائم نہیں کی، یہاں انہوں نے کوئی اپنے آدمیوں کو یہاں نہیں بٹھایا کہ اس کو کوئی کسی گورنر کو بٹھاتے یا کسی عامل کو یہاں بٹھاتے کہ یہ علاقے فتح ہو گئے ہیں تاکہ ہماری حکومت یہاں پر قائم رہے۔ بس آتے تھے، حملہ کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، آتے تھے، حملہ کرتے تھے، سبق سکھاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی اس پر حکومت جو ہے قائم نہیں کی۔ ان کا ایک مندر بھی تھا جو مشہور تھا،
تھا، اس مندر کو بھی محمود غزنوی نے اس کو جو ہے توڑا تھا، اور اس کے اندر اسے بت نکلا تھا، اس بت کو توڑا گیا تو کئی ٹنوں کے حساب سے وہاں سے سونا بھی برآمد ہوا تھا۔ یہ 1025 کی بات ہے یہ۔ ہاں البتہ اس کا جو باپ تھا نا محمود غزنوی، ہاں محمود غزنوی جو ہیں یہ، انہوں نے جب بعد میں انہوں نے جب اس کے باپ نے لاہور وغیرہ کو فتح کر لیا تھا تو ان کا ایک غلام تھا عیاض، عین یا اور زواد آخر میں عیاض کو انہوں نے یہاں کا حاکم بنا دیا تھا، گورنر بنا دیا تھا۔ بقیہ جو ہندوستان کے دیگر حصے ہیں ان کے اوپر فقط محض یہ حملے کرتے تھے اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ صرف لاہور ایسا تھا کہ جس کو انہوں نے اپنے قبضہ کے اندر اس کو رکھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پھر بھی کوئی مستقل حکومت یہاں پر قائم نہیں ہوئی تھی سوائے لاہور کے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ جو یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے وہ 1206 کے اندر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے لیکچر ہوں گے اسی کے اوپر ہوں گے، اور اس کو ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے آپ صبح 7 بجے سے ہم انشاءاللہ اگلی جو ہے کلاس ہم لگائیں گے اور تفصیل کے ساتھ ان حالات کو لے کر کے آئیں گے۔ تو ابھی میرے پاس وقت بھی مختصر ہے، مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو مشکل ہو جائے گا، تو کل سے پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری یہ نشست ثانیہ ہے۔ نشست اول میں ہم نے غزنی کے کچھ حالات دیکھے تھے۔ آج کی اس نشست ثانیہ میں غزنی سے غوری کی طرف سلطنت کیسے منتقل ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی تغلق خاندان، خلجی خاندان، ان کے حالات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ تغلق سلطنت اور اسی طرح خلجی سلطنت، ان کا بھی ذکر ساتھ کریں گے۔ بقیہ سید خاندان، لودھی خاندان اور آخر میں مغل خاندان، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی ہم نشست اول میں کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ غزنی سے غوری کی طرف سلطنت کیسے منتقل ہوتی ہے۔ غزنی کے بارے میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ محمود غزنوی کا جو باپ تھا سبکتگین، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور افغانستان کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی غزنی سلطنت کی۔ چنانچہ سبکتگین کا انتقال 997 کے اندر ہو گیا۔ جب اس کا انتقال 997 میں ہوا تو اس کا بیٹا محمود غزنوی آیا۔ 997 سے لے کر 1030 تک، یعنی 1030 تک اس کا زمانہ حکومت اور سلطنت کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مسعود آئے ہیں محمود غزنوی کی وفات کے بعد، اور یہ محمود غزنوی وہی ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے تھے، اور محمود غزنوی ہی تو تھے کہ 17 حملے تو کیے، لیکن یہ 17 حملے اس طور پر تھے کہ محض حملہ ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ حملہ کر کے یہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ کبھی کوئی مستقل ہندوستان میں انہوں نے حکومت قائم نہیں کی۔ اگر ہندوستان میں وہ اپنی حکومت قائم کرتے تو پھر بہت جلد ہندوستان میں اسلام آ جاتا اور مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، لیکن چونکہ یہاں کے لوگ بغاوت کرتے تھے ہندوستان کے، تو وہ پھر سومنات تک چلا جاتا تھا اور بغاوت کو کچل کے یہاں سے واپس چلا جاتا تھا، لیکن اس نے کوئی اپنی یہاں سلطنت اور حکومت باقاعدہ طور پر اس نے قائم نہیں کی۔ چنانچہ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، اور ہندوؤں کا جو سومناتھ مندر تھا اس کو بھی اس نے توڑ پھوڑ کیا، اور اس نے اس کے اندر جو بت تھے ان بتوں کو اس نے جو ہے توڑ دیا تھا۔ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سومناتھ مندر کو توڑ رہے تھے تو وہاں کے جو ہندو تھے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ جو فلاں ہمارا بت کھڑا ہے، یہ آپ اس کے بارے میں ہم سے اتنا سونا لے لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو توڑیے نہ۔
تو محمود غزنوی کو اس کے جو ساتھ تھے وزراء، انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح کریں کہ ان سے اتنا بڑا قیمت ملتی ہے، آپ کو معاوضہ ملتا ہے، سونا ملتا ہے برابر کا، آپ وہ لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اتنے سارے تو ہم نے توڑ دیے ہیں ان کے، لیکن یہ کیا ہے اس کے نہ توڑنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن محمود غزنوی نے جو ایک ہسٹریکل انہوں نے جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں بت شکن اپنے آپ کو گنوانا چاہتا ہوں، شمار کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ بت فروش۔ چنانچہ جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے اتنا سونا نکلا کہ جتنا انہوں نے کہا تھا اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو محمود غزنوی باپ کی وفات کے بعد 997 میں آتے ہیں اور 1030 تک چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر مسعود آیا، 1030 سے لے کر یہ 1047 تک رہا، یہ 1040 تک رہا، یہ تقریباً 10 سال بنتے ہیں، یہ 1040 تک رہا۔ پھر اس کے بعد مودود آیا اور 1040 سے لے کر 1048 تک رہا، یہ 1040 سے 1048 تک مسعود یہ مودود رہا۔ پھر جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو عبد الرشید آیا، تو وہ 1048 سے لے کر 1052 تک اس کا زمانہ رہا۔ پھر فرخزاد آیا تو وہ 1052 سے لے کر 1059 تک اس کا زمانہ سلطنت ہے، زمانہ حکومت ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اس کے بعد ابراہیم آیا، 1059 سے لے کر 1099 تک اس کا جو ہے زمانہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک اس نے جو ہے ہندوستان پر حکومت جو ہے کی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور کمزوری سلطنت میں جو ہے پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کی جو حکومت تھی وہ افغانستان تک جو ہے پھیل چکی تھی، مکمل افغانستان اس کے قبضہ میں تھا، اس کے حصہ میں تھا، اور دور دور تک کا اس کا جو ہے وہ حکومت جو اس کی پھیل چکی تھی، اور زیر سلطنت ایک وسیع رقبہ اس کے یہاں آ چکا تھا۔ اب یہ جو غوری سلطنت ہے اس کے بارے میں آپ ابتدائی طور پر کچھ باتیں آپ اس کو سمجھیں۔ غور کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ملک عز الدین حسین، ملک عز الدین حسین یہ اس کا نام تھا، اور یہ غور چھوٹا سا قبیلہ تھا، یہ افغانستان کے اندر تھا، کہ اس کا سردار تھا، اس کا سربراہ تھا یہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسعود تو اس نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی، اس نے کس نے بلا؟ غور سردار کا جو سردار، غور قبیلے کا جو سردار تھا ملک عز الدین حسین، اس نے اس سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی۔ جب اس نے بنیاد رکھی تو یہ شروع میں آغازاً یہ غزنی کے زیر تسلط رہے، یہ یعنی غزنی اس وقت ایک طاقتور تھی، یہ ٹھیک ہے، طاقتور بھی تھی یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ غور جو ہے قبیلہ یہ بھی طاقتور تھا، لیکن یہ زیر تسلط تھا غزنی کے۔ لیکن جب یہ غزنی کمزور ہونے لگے اور یہ ابراہیم جو 1059 میں آتا ہے اور 1099 میں اس کا دور ختم ہوتا ہے، تو اس وقت جب کمزوری اور ڈاؤن فال جو ہے شروع ہوا ان کی سلطنت میں، تو پھر اس کے بعد یہ جو غور قبیلہ تھا آہستہ آہستہ انہوں نے طاقت پکڑنی شروع کر دی۔ اب جو پہلے ان کو یہ ٹیکس دیا کرتے تھے تو اس ٹیکس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا غور قبیلہ کے لوگوں نے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ان کے حکمران آئے ہیں غزنی قبیلہ کے، وہ انتہائی کمزور ثابت ہوئے اور آپس کے اندر ان کی لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، جنہوں نے ان کو مزید ان کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ مسعود آیا ہے، مسعود دوم، یہ 1099 سے لے کر یہ 1114 تک کا اس کا زمانہ رہتا ہے۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو شہزاد آیا، شہزاد کا جو زمانہ حکومت ہے وہ 1114 سے لے کر 1115 تک، یعنی 1 سال رہا ہے۔ جب ان کے بیچ ان کے درمیان کے اندر اختلافات بڑھ گئے تو پھر اس طرح اختلافات کی کثرت کی وجہ سے اس کو بھی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے اور یہ ایک طرف ہو گیا یہ۔ پھر اس کے بعد ارسلان آتا ہے 1115 سے لے کر 1118 تک کا اس کا 3 سال کا زمانہ ہے یہ، اس نے حکومت قائم کی۔ لیکن آپس کے اندر ان کی لڑائیاں اتنی تھیں، ان کے جھگڑے اتنے تھے کہ کوئی ایک جو ہے ٹک نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے پوری سلطنت ان کی بہت کمزور ہو گئی غزنی، اور بالآخر اس کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ اب خاتمہ اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ جو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو غوری قبیلہ تھا اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس سے پھر یہ ساری غزنوی سلطنت ختم ہو گئی اور غوری پھر طاقت پکڑ آئی ہے۔ لیکن یہ مختار ایک گزرا ہے ان کے اندر،
ہاں تو ان لوگوں نے جو ہے ٹیکس سے جو ہے انہوں نے بالکل ہی انہوں نے انکار کر دی. جو پہلے ٹیکس دیا کرتے تھے یہ اور قبیلہ کے لوگ, انہوں نے ٹیکس دینے سے بالکل ہی انکار کر دیا, اور غزنی کو جو پہلے ٹیکس ملتا تھا اب وہ ٹیکس ان کو نہیں ملنے لگا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے بالکل ہی کمزور پڑ گئے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے. جب یہ کمزور پڑے تو ادھر غوری قبیلوں کے لوگوں نے, انہوں نے ان کے سرداروں نے تو خود مختاری کا انہوں نے اعلان کر دیا, حالانکہ پہلے وہ انہی کے زیر تسلط رہتے تھے یہ. تو ان کے اندر ایک جو ہے شخص گزرا ہے سیف الدین غوری. یہ سیف الدین غوری جو ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہرام شاہ غزنوی, تو 1118 سے لے کر 1152 تک جو ہے اس کا جو ہے زمانہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ غزنی کے اوپر جو ہے ایک زبردست اس کے اوپر جو ہے اٹیک ہوتا ہے بہرام شاہ کے زمانہ کے اندر. تو اس کا زمانہ 1118 سے لے کر 1152 تک کا ہے. تو اس کے اوپر یہ غزنی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے غوریوں کی طرف سے. جب غوریوں کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا تو اس کو پھر وہ سنبھال نہ سکے, تو اس طرح پورا جو ہے یہ غزنی ان کے قبضہ کے اندر آ گیا. کہ ان کے غوریوں کے قبضہ کے اندر آ گیا. جب غوریوں کے قبضہ کے اندر آ گیا تو اس نے سیف الدین غوری نے اس نے اپنے بادشاہ ہونے کا, سلطان ہونے کا اس نے پھر اعلان کر دیا. لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ جو غوری تھے یہ جو غزنوی تھے یہ جب یہاں سے نکل گئے, یعنی غزنوی جو تھے یہ ان کا جو قبیلہ تھا غزنی وہاں سے نکل گئے یہ, تو یہ سیدھے چلے گئے تھے لاہور کے اندر. جب یہ لاہور کے اندر جا پہنچے تو وہاں پہنچے انہوں نے پھر اپنی ایک لمبی چوڑی انہوں نے فوج تیار کی, اور فوج تیار کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے غوریوں کے اوپر. جو دوبارہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا, تو یہ جو سیف الدین غوری تھا کہ جس نے بہرام شاہ غزنوی کے اوپر جس نے حملہ کیا تھا, تو پھر اس طرح یہ جو ہے قتل ہو گیا. یہ کون قتل ہو گیا؟ سیف الدین غوری قتل ہو گیا, کیونکہ یہی سیف الدین غوری تھا کہ جس نے بہرام شاہ غزنوی کی, اور جو اس وقت حکومت پر تھے, تو اس کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا اور ان کو شکست دے کر ان کے غزنوی قبیلہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اس طرح پوری سلطنت جو ہے یہ سیف الدین کے پاس آ گئی. لیکن بہرام شاہ اور دیگر جو اس کے وزراء تھے انہوں نے ایک بار مل کر دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا ملتان وغیرہ سے, اور اسی طرح لاہور وغیرہ سے اپنی جو ہے فوجیں اکٹھی کر کے, تو بالآخر یہ سیف جو ہے قتل ہو گیا یہ. لیکن جیسے ہی سیف قتل ہوا تو اس کا بھائی تھا علاء الدین غزنوی, اس کو بہت غصہ آیا اور بہت اس کو غصہ آیا. اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں, میں سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہوں. چنانچہ علاء الدین جو سیف الدین غوری کا بھائی تھا اس نے پھر ایک لمبی چوڑی اس نے فوج تیار کی, اور فوج تیار کر کے 1 سال ہی گزرا تھا اس نے سخت حملہ کر دیا غزنوی کے اوپر. جب غزنوی کے اوپر اس نے حملہ کیا تو غزنویوں کو شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑا, اور اس طرح جو ہے یہ علاء الدین نے پھر دوبارہ سے ایک بار پھر اس نے قبضہ کر لیا. اور کہتے ہیں کہ اس علاء الدین یہ اتنا ظالم تھا, اتنا جابر تھا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کا اس نے خون بہا دیا, اسی وجہ سے اس کو جہاں سوز کہتے ہیں. جہاں سوز یعنی جہان کے لوگوں کو قتل کرنے والا, جہان کے لوگوں کو مارنے والا, تو جہاں سوز اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں. بعض کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو اس کا لقب جہاں سوز ملے گا. تو اس لحاظ سے علاء الدین جو ہے اس کے اوپر جو ہے علاء الدین نے حملہ کیا, سخت حملہ تھا اس کا غزنوی کے اوپر, جس سے پھر دوبارہ سے جو ہے غزنی ان کے ہاتھ سے ان کا نکل گیا غزنویوں کے. تو اس طرح دوبارہ سے پھر غوریوں کا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. لیکن پھر آپ دیکھیے گا کہ جب غزنی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں غزنی تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا, غوریوں کے قبضہ کے اندر چلا گیا. لیکن اس وقت خسرو شاہ تھا حکمران, اس وقت خسرو شاہ تھا کہ جب دوبارہ سے ان کے اوپر جو ہے حملہ ہوتا ہے اور سیف الدین اس میں قتل ہو جاتا ہے. جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت یہ خسرو شاہ تھا. یہ خسرو شاہ کا جو زمانہ ہے وہ 1152 سے لے کر وہ 1160 تک کا ہے اس کا. چنانچہ وہ خسرو شاہ پھر یہاں سے لاہور چلا گیا. اس بات کو پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہ سیف الدین غوری نے بہرام شاہ غزنوی کا زمانہ تھا, اور اس کا زمانہ 1118 سے لے کر 1152 تک کا ہے. تو اس نے غزنی کے اوپر پہلی مرتبہ اس نے اٹیک کر دیا. جب اٹیک کیا تو پھر غزنی پورا ان کے قبضے کے اندر آ گیا.
سیف الدین غوری یعنی غوریوں کے قبضہ کے اندر آ گیا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن غزنویوں نے پھر دوبارہ پلٹ کر اس کے اوپر حملہ کیا غزنی کے اوپر، تو دوبارہ سے پھر یہ ہوا کہ ان کی فوجیں شکست کھا گئی اور سیف الدین قتل ہو گئے۔ لیکن اس کا بھائی تھا سیف الدین کا، تو اس کا نام تھا علاء الدین، اس نے پھر دوبارہ سے سخت حملہ کیا اور اپنے بھائی کا انتقام لیا، جہاں پھر یہ تھا کہ اور بھی بہت سے لوگوں کو اس نے جو ہے خون بہا دیا۔ دوبارہ سے پھر یہ غزنی ان کے ہاتھوں سے، غزنویوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور غوریوں کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب یہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت تو خسرو شاہ کا زمانہ تھا اور وہی اقتدار کے اوپر تھا، 1152 سے لے کر 1160 تک اس کا زمانہ بنتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ یہاں سے غزنی سے پھر سیدھا وہ لاہور چلا گیا، کیونکہ یہ علاقے اس کے ہاتھ سے جو ہے نکل چکے تھے۔ جب لاہور چلا گیا تو اس نے پھر لاہور وغیرہ کو اور دیگر جو اس کے قریب تھے علاقے وغیرہ، اس کے اوپر اس نے اپنی جو ہے حکومت قائم کی۔ لیکن یہ جو خسرو ملک ہے اس کا زمانہ آپ دیکھیں گے 1160 سے لے کر 1186 تک کا اس کا جو ہے زمانہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ علاء الدین یہ وفات پا جاتے ہیں 1156 میں، علاء الدین یہ 1156 میں وفات پا جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا آتا ہے، اس کا نام سیف الدین تھا، ایک تو سیف الدین اس کا بھائی تھا جس نے پہلی مرتبہ اٹیک کیا تھا غزنی کے اوپر، لیکن اس کا بیٹا تھا علاء الدین کا، اس کا نام بھی سیف الدین تھا، اس لیے اس کو سیف الدین ثانی کہتے ہیں۔ چچا کا نام بھی سیف الدین اور اسی طرح بھتیجے کا نام بھی سیف الدین، تو علاء الدین کا بیٹا سیف الدین تھا جس کو سیف الدین ثانی کہتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ اقتدار پر آتا ہے، لیکن 1157 کے اندر وہ بھی وفات پا جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا، کن کے اندر؟ غوریوں کے اندر، غوریوں کے اندر اب ان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جو اس کی کمان کر سکتا یا اس کو آگے جو ہے بڑھا سکتا۔ تو ان کا ایک جو ہے چچیرا بھائی تھا ان کا، کن کا؟ سیف الدین ثانی کا، اس کا ایک چچیرا بھائی تھا یعنی چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین اور دوسرے کا نام تھا شہاب الدین۔ تو غیاث الدین اور شہاب الدین، یہ ثا کے ساتھ ہے، غیاث الدین اور شہاب الدین، تو ان دونوں بھائیوں کے قبضہ کے اندر غیاث الدین بڑا تھا اور شہاب الدین یہ چھوٹا تھا۔ یہ چنانچہ غیاث الدین نے پھر ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا 1173 کے اندر، ٹھیک ہے، غزنی کے اوپر اس نے دوبارہ سے اس نے جو ہے حملہ کر دیا اور شہاب الدین جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس نے اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ غیاث الدین نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، غیاث الدین نے، اب دیکھیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کس طرف جو ہے جا رہی ہے، یہ چچیرے بھائی کی طرف یہ منتقل ہو رہی ہے۔ سیف الدین ثانی جو تھا اس کے بعد اور کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، تو یہاں تھوڑی سی تبدیلی ہو رہی ہے کہ ان کا جو چچیرا بھائی تھا وہ جو ہے یہاں کا حکمران بن گیا۔ وہ غیاث الدین اور شہاب الدین دونوں بھائی تھے، غیاث الدین بڑا تھا، شہاب الدین چھوٹا تھا۔ تو غیاث الدین جو بڑا تھا اس نے 1173 کے اندر غزنی کے اوپر دوبارہ اس نے اٹیک کر دیا۔ جب دوبارہ اس نے اٹیک کیا تو اس نے پھر اس کو فتح کر کے اپنے بھائی چھوٹے شہاب الدین کو اس نے وہاں کا حاکم بنا دیا اور کہا کہ تم یہیں پر رہو گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہر بات میں میرا تم نے مشورہ ماننا ہے، میرے مجھ سے مشورہ کرنا ہے، بغیر میرے مشورے کے آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ چنانچہ پھر اس نے دوبارہ سے 1175 کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ اس نے ملتان کے اوپر اس نے حملہ کر دیا۔ ملتان کے اندر حملہ کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ یہاں کا ایک اسماعیلیہ جو ہے گروپ تھا شیعوں کا، تو وہ یہاں پر جو ہے زور پکڑ رہا تھا وہ، اور یہاں سنیوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ اسماعیلیہ گروپ تھا کہ جس نے پھر اس شہاب الدین کو قتل بھی اس نے کیا تھا، اور شہاب الدین کی جو قبر ہے وہ آج بھی پاکستان کے اندر ہے وہ۔ چنانچہ شہاب الدین نے دوبارہ سے اس نے ملتان کے اوپر اٹیک کیا 1175 کے اندر، تو اسماعیلیوں کو اس نے قتل کیا اور یہاں پورے ملتان کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس نے پھر اس کے بعد پشاور کو اور دیوبند کو، حتیٰ کہ لاہور کو بھی اس نے 1186 کے اندر اس نے فتح کر لیا۔ کس نے؟ شہاب الدین نے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بھٹنڈا ہے، اس کو بھی اس نے جو ہے فتح کر لیا۔ پھر اسی شہاب الدین کا یہ جو پرتوی راج تھا، پرتوی راج، اس کے ساتھ جو ہے ابھی اس کا جو ہے مقابلہ ہوا ہے۔ کس کا بلا؟ شہاب الدین کا۔ شہاب الدین جو تھا اس کا پرتوی راج جو لاہور کا تھا
اس کے ساتھ بھی اس کا جو ہے مقابلہ ہوا. اس مقابلے کے اندر یہ ہوا کہ اس کو جو ہے تلوار لگی شہاب الدین کو. ابھی یہ گرنے والا تھا اپنے گھوڑے سے، لیکن اس کا غلام تھا جو اس کے بالکل قریب تھا. اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو چھوڑا اور اس نے جمپ لگا کر جلدی سے شہاب الدین کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں جا کر اس نے جو ہے گرتے ہوئے شہاب الدین کو بھی اٹھا لیا، اور اس کے گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کر جلدی سے اس نے راستہ تبدیل کر کے وہاں سے لوگوں کے جو ہجوم تھا وہاں سے اس نے شہاب الدین کو ایک طرف کر لیا. بعد میں علاج معالجہ ہوتا رہا اور شہاب الدین اس طرح جو ہے محفوظ ہو گئے، بال بچ گئے. اور یہ جو پرتھوی راج تھا اس کے اوپر یہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے یہ شہاب الدین یہ. تو چنانچہ پھر یہ خود ہی جو ہے زخمی ہوئے، لیکن یہ کہ ان کا جو غلام تھا وہ بڑا ہی چست چوبند تھا، اس نے ان کو جو ہے بچا لیا. پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر پھر یہ تھا کہ شہاب الدین کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب یہ شکست تو کھا گیا، لیکن یہ تھا کہ اس نے حوصلہ پست نہیں کیا تھا. 1 سال کے اندر پھر دوبارہ اس نے شہاب الدین نے تیاری کی، اور آئندہ سال شہاب الدین نے پھر دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر دیا. جب دوبارہ حملہ کیا تو پرتھوی راج اس کے اندر قتل ہو گیا. چنانچہ اس نے اجمیر کو فتح کر لیا اور دلی وغیرہ کو اس نے جو ہے فتح کر لیا. جب یہ سارے علاقے دور دور تک جو ہے فتح کر لیے شہاب الدین نے، تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس کا وہ غلام جس نے اس کو پہلی مرتبہ اس جنگ کے اندر اس نے بچایا تھا کہ شہاب الدین کے اوپر حملہ ہوا تھا، جب یہ پرتھوی راج کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا عین جنگ کے دوران، تو پھر یہ تھا کہ یہ ابھی زمین کے اوپر گرنے والا تھا یہ. اور اس کا جو غلام تھا اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو چھوڑا اور چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس طرح اس کو گرتے ہوئے اس نے جلدی سے پکڑ لیا اور گھوڑے کو موڑ کر وہ ایک طرف جو ہے ان کو خیمے کے اندر لے آیا. تو اس کا نام تھا اس کے غلام کا قطب الدین. تو قطب الدین اس کا جو ہے غلام تھا. تو اس نے شہاب الدین نے اپنے اس غلام قطب الدین کو پھر دلی کا اس نے حاکم بنا دیا. اب آپ ذرا دیکھیے گا کس طرح دلی حکومت کی ابتدا ہوتی ہے، اور کس طرح پہلا بادشاہ جو ہے وہ قطب الدین بنتا ہے جو کہ ایک غلام تھا شہاب الدین کا. تو قطب الدین غلام تھا، اس کو اس نے حاکم بنا دیا شہاب الدین نے، اور پھر دوبارہ وہ وہاں سے واپس جو ہے چلا گیا وہ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شہاب الدین نے اس نے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا، اور قطب الدین نے بھی اپنے طور پر یعنی اپنے شہاب الدین سے ان کے ساتھ تعلق رکھ کر یا ان کے ساتھ مشاورت کے اندر آ کر اس نے بھی بہت سارے علاقے جو ہے فتح کیے. پھر آپ دیکھیے گا کہ خوارزم شاہ ہے جی، تو خوارزم شاہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے اس پر بھی حملہ انہوں نے کیا. لاہور کے اندر جو ہے حملہ ہوا، تو اس کو بھی نہیں، یہ جو خوارزم شاہ تھا اس کے اوپر بھی جو ہے حملہ ہوا. اس کے علاقوں کو بھی انہوں نے جو ہے فتح کر لیا. لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ جو شہاب الدین تھا اس کو قتل جو ہے کیا تھا اسماعیلیوں نے. پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ملتان کے جو اسماعیلی تھے ان کو شہاب الدین نے ہی ان کو مارا تھا، اور پھر اس طرح پورے ملتان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. چنانچہ 1206 کے اندر یہ قتل کر دیا گیا اسماعیلیوں کے ہاتھوں. کون؟ شہاب الدین غوری. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو شہاب الدین تھا یہ تو قتل ہو گیا یہ، اور اسماعیلیوں کے ہاتھوں یہ مار دیا گیا یہ. لیکن یہ جو قطب الدین ایبک یہ قطب الدین ہے، یہ ایبک اور ہے. یہ جو قطب الدین ہے اس قطب الدین نے بھی ایک لمبا عرصہ تک اس میں جو ہے حکومت کی ہے، لیکن بعد کے اندر یہ پولو کھیل رہا تھا، تو پولو کھیلتے ہوئے یہ بھی جو ہے مارا گیا یہ، یعنی گھوڑے کے سے نیچے گرا جس سے پھر یہ مر گیا تھا. اس کے بعد التمش آیا. التمش یہ بھی جو ہے غلام تھا، اور یہ قطب الدین کا غلام تھا. چنانچہ یہ پھر اقتدار پر آتا ہے 1210 تک جو ہے 1210 میں آتا ہے یہ. چنانچہ اس کا جو زمانہ تھا وہ بہت اچھا زمانہ تھا. اس نے تو یہ بھی کہہ رکھا تھا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو اور کوئی مجھ تک شکایت اس نے پہنچانی ہو اور وہ مجھ تک نہ پہنچ سکتا، اس کو مشکل کا سامنا ہو، تو پھر وہ اس طرح کرے کہ پیلے کپڑے پہن لے. جو پیلا کپڑا پہنے گا تو میں جب اس کے لباس کو دیکھوں گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کوئی مجھے شکایت کرنی ہے، اور فوراً اس کی شکایت جو ہے سنی جائے گی. اسی طرح اس نے ایک رسی بھی لٹکا رکھی تھی، کہا کہ یہ رسی براہ راست میرے گھر تک پہنچتی ہے. یہ جس کسی
کو کوئی شکایت ہو اس رسی کو پکڑ کر وہ ہلائے گا تو اس طرح وہ خاص جو آواز پیدا ہوگی ٹلی کی، تو اس طرح مجھے جو ہے پتہ چل جائے گا اور میں اس کی فریاد کو ضرور سنوں گا۔ تو اس کا دور بہت اچھا تھا، بہترین دور تھا التتمش کا یہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ یہ جو چنگیز خان ہے یہ بھی 1206 کے اندر یہ اقتدار پر جو ہے آ چکا تھا یہ۔ چنانچہ خوارزم شاہ جو تھا یہ سینٹرل ایشیا کا جو ہمارا حکمران تھا مسلمان، اس نے غلطی کر لی۔ غلطی اس نے یہ کی کہ چنگیز خان کا ایک قافلہ تھا جو اس طرف گیا ہوا تھا، تو اس نے تمام قافلہ والوں کو بلا کر ان تمام کو اس نے جو ہے مار دیا۔ جب اس نے تمام کو جو ہے مار دیا تو اس پر چنگیز خان کو غصہ آ گیا، تو اس نے پھر اس طرح جو ہے خوارزم شاہ اور اس کے پوری سلطنت کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کی فوجوں نے اس قدر ظلم و ستم کیا اور بربریت کا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ چوہوں کو اور اسی طرح جو اور جانور تھے ان تک کو انہوں نے مار ڈالا اس کی فوجوں نے۔ لیکن جب چنگیز خان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کا پوتا آیا ہلاکو خان، اس نے پھر ہمارا یہ جو ایران ہے، عراق ہے اور اسی طرح شام ہے اس کو تباہ جو ہلاکو خان نے کیا تھا، اور یہ پوتا تھا چنگیز خان کا یہ۔ لیکن یہ ہے کہ شام کے اندر جب یہ پہنچے ہیں اور مصر میں داخل ہونے والے تھے تو عین جالوت کے مقام پر فاطمیوں نے ان کو روک دیا، کیونکہ فاطمیوں کی حکومت تھی اس وقت مصر کے اوپر، اور وہ بھی غلام خاندان تھا۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ایک جو ہے غلام خاندان تھا، چنانچہ ادھر سے جو ہے غلام خاندان نے ہندوستان میں آنے سے ان کو روک دیا اور ہلاکو خان کو، اور ادھر سے جو ہے مصر میں داخل ہونے سے انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں کا جو حکمران تھا مصر کا، اس نے جو ہے ان کو عین جالوت کے مقام پر ان کو روک دیا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہلاکو خان کو، اور پھر اس طرح جو ہے یہ فوجیں آگے مزید نہیں بڑھ سکی تھیں۔ لیکن ایران اور اسی طرح عراق اور شام اس کو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی ہم لیکچر لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ظلم و ستم ہوا اور کتنے کروڑوں لوگ اس کے اندر جو ہے قتل کر دیے گئے تھے، مار دیے گئے تھے۔ اور یہ سقوط ڈھاکہ بھی، یہ سقوط بغداد بھی اس وقت ہوا تھا، یہ 1258 میں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو شہاب الدین تھا یہ، اس نے قطب الدین کو جب اس نے جو ہے خریدا تھا اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ شہاب الدین دراصل یہ گیا ہوا تھا بازار میں غلام خریدنے کے لیے، چنانچہ اس نے غلام وغیرہ جو ہے خرید لیا۔ تو جب یہ غلام جو ہے خرید کر وہاں سے یہ واپس ہونے لگا تو یہ قطب الدین کی نظر پڑ گئی، غلام تھا یہ، تو اس نے شہاب الدین کو کہا کہ آپ مجھے بھی خرید لیں، لیکن یہ شکل و صورت کا ٹھیک نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، زیادہ خوبصورت نہیں تھا، تو اس لیے اس نے اس کو اگنور کر دیا تھا، نظریں اس سے جو ہے چرا لی تھی شہاب الدین نے۔ لیکن قطب الدین نے کہا کہ آپ ایک دو مجھے خرید لیں اور پھر اس کے بعد میرا کرنٹ دیکھنا، میرے اندر کتنی مہارت ہے۔ بہرحال شہاب الدین نے کہا کہ چلیں آپ خود ہی مجھے کہہ رہے ہیں تو میں خرید لیتا ہوں، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے قطب الدین ایبک کو انہوں نے جو ہے خرید لیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ رضیہ سلطانہ جو ہے اس کا زمانہ جو ہے شروع ہوتا ہے 1236 سے لے کر 1240 تک، لیکن اس کا جو ہے بھائی تھا اس کو لوگوں نے بھڑکایا، اس نے پھر اپنی اس بہن کو جو ہے قتل کرا دیا تھا، تو یہ 4 سال تک اس نے جو ہے حکومت کی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ معز الدین 1242 کے اندر یہ آتے ہیں، یہ 1242 تک رہتے ہیں، یہ 1240 سے لے کر یہ، لیکن یہ بھی بہت جلد جو ہے اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ پھر علاء الدین آیا، علاء الدین وہ بھی تھوڑا عرصہ تک رہا، پھر وہ بھی حکومت سے چلتا ہوا۔ پھر اس کے بعد ناصر الدین آتا ہے، یہ 1246 سے لے کر 1266 تک رہتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد غیاث الدین بلبن آتا ہے، اس کا جو زمانہ تھا کہتے ہیں بہت امن والا تھا، بہت سکون والا تھا اس کا جو زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جلال الدین فیروز خلجی، یہ ہے کہ جس نے خلجی سلطنت کی جو ہے بنیاد رکھی ہے، خلجی سلطنت کی جس نے بنیاد رکھی ہے اس کا نام ہے جلال الدین فیروز۔ جلال الدین فیروز یہ 1290 کے اندر آتا ہے، یہ 1290 میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں دیکھیں کہ یہ تو 3 حکمران ہیں، یہ جلال الدین اور اسی طرح علاء الدین اور ایک اور تھا قطب الدین مبارک، ہاں قطب الدین مبارک، یہ 3 ہیں یہ خلجی خاندان میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خلجی سلطنت کی یہاں سے جو ہے ابتدا ہوتی ہے یہ، تو یہ 3 حکمران اس کے اندر جو ہے گزرے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ علاء الدین یہ بھتیجا تھا جلال الدین فیروز خلجی کا، اور یہ جلال الدین بہت بوڑھا ہو چکا تھا یہ،
اس کا جو ہے بھتیجا تھا علاء الدین. علاء الدین نے اس طرح کیا کہ اپنے چچا کو کہا، دریا کے دوسری طرف کھڑا تھا وہ فوجیں لے کر، تو اس نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ ذرا اس طرف آئیے. اب چچا کو پتہ نہیں تھا تو وہ دوسری طرف جو ہے چلا گیا جلال الدین. تو اس طرح پھر علاء الدین نے اپنے چچا کو جو ہے دریا کے دوسری طرف جو ہے بلا کر، فوجیں بھی تھی اس کے ساتھ، تو اس نے جو ان کو فوراً اس کو قتل کر دیا. اور اس طرح جو ہے یہ جلال الدین مارا گیا علاء الدین کے ہاتھوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو علاء الدین تھا یہ خود اقتدار پر آ گیا، تو اس نے دلی کو چھوڑ دیا اور یہ پھر دولت آباد کے اندر یہ چلا آیا اور اس کو آ کر انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے بنا لیا. لیکن پیچھے پھر دلی کے اندر جو ہے بغاوت ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ اس کو جو ہے دولت آباد کو جو چھوڑنا پڑا اور دوبارہ اس کو وہاں دلی کے اندر جو جانا پڑا. تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا مالی طور پر. اس کا دور کہتے ہیں کہ جو دور اس کا تھا وہ بہت جو ہے شاندار تھا وہ، اور اسی کے دور کے اندر بہت زیادہ جو ہے وسعت ہوئی ہے اقتدار کے اندر. پھر آپ دیکھیے گا کہ معین الدین 1235 میں 1235 میں آتے ہیں. یہ 1141 سے لے کر 1235 تک کا جو ہے ان کا جو ہے دور ہے یہ. پھر قطب الدین بختیار 1100 جی دیکھیے، تو یہ یہاں تک اس کو جو حکومت ملتی ہے اور وسعت اس نے اختیار کی ہے کس نے؟ علاء الدین نے. اب یہاں ذرا ٹھہر جائیے، یہ معین الدین جو ہیں چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ 1235 کے اندر ہیں اور یہ ایران سے آئے تھے، یہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے یہ. اور اسی طرح 1141 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1235 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر آتے ہیں، یہ ہندوستان میں. پھر قطب الدین بختیار ہیں کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو 1186 سے لے کر 1235 تک ان کا زمانہ ہے یہ. پھر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 1184 سے لے کر 1265 تک یہ ان کا زمانہ ہے یہ. پھر خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ، یہ 1238 سے لے کر 1329 تک ان کا زمانہ ہے یہ. پھر قطب الدین مبارک جو ہے یہ بادشاہ تھا، قطب الدین مبارک یہ تیسرا بادشاہ بنا ہے. تو یہ تمام جو ہے اسی کے جہاں دور کے اندر آتے ہیں یہ. پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو آخری جو ان کا جو ہے بادشاہ تھا وہ تھا خسرو. چنانچہ وہ خسرو جو ہے اس کو جو ہے قتل کر دیا تھا غازی ملک نے. یعنی یہ جو خلجی سلطنت ہے اس کا جو آخری حکمران تھا اس کا نام خسرو تھا. خسرو کو جو ہے قتل کیا تھا ملتان کا حاکم تھا غازی ملک، اس نے قتل کیا تھا. کیونکہ یہ جو خسرو تھا یہ غیر مسلم تھا یہ، اور اس طرح اس کی بہت ساری شکایات جو ہے یہ ملتان کے حاکم کو ملی تھی، تو اس نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور اس کا جو ہے قتل کر دیا تھا خسرو کو. پھر یہ جو غازی ملک تھا، یہ غازی ملک تو غیاث الدین اس کا جو ہے خود کا اس کا جو ہے نام تھا. اور خسرو جو تھا اس نے بہت ساری جو ہے خلجی اس نے جو ہے قتل عام جو ہے اس نے کیا تھا ان کا خاندان خلجی کا. یعنی خلجی خاندان جتنا بھی تھا ان تمام کو اس نے قتل کر کے اس نے جو ہے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. اور دوسری بات ہے غیر مسلم تھا، جس کی وجہ سے غازی ملک کو ان کے اوپر حملہ کرنا پڑا تھا. اور غیاث الدین تغلق، یہ غیاث الدین جو ہے تغلق، اس کا نام اصل جو ہے غیاث الدین تھا لیکن لوگ اس کو غازی ملک کہتے تھے. تو اس طرح پھر یہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی حکمران بن جائیے. تو غیاث الدین تغلق یہ پھر پہلا حکمران ہے کہ جو تغلق ڈائنسٹی کے اندر آتا ہے یہ. اب آپ ذرا دیکھیے تغلق خاندان کے حالات کو. تغلق خاندان جو ہے 1414 میں آتا ہے یا 1320 تک رہتا ہے یہ. تو دیکھیے یہ جو تغلق تھا یہ تو ایک جگہ پر یہ بیٹھا تھا یہ غازی، جس کو غازی کہیں گے. تو یہ یار کیا نام ہے اس کا، غیاث الدین تغلق یہ اپنے جو ہے ایک خیمے کے اندر بیٹھا تھا. تو کہیں اوپر سے کیل وغیرہ تھا، تو وہ چھت جب گری تو اس کے سر کے اندر آ کر کیل لگا جس سے یہ مر گیا یہ. اسی طرح آپ دیکھیں گے 1325 کی بات ہے یہ. پھر اس کے بعد محمد تغلق آتا ہے 1325 سے لے کر 1351 تک، ٹھیک ہے. اور اس نے جو کیپٹل تھا اس نے دولت آباد سے پھر دلی کی طرف اس کو جو ہے منتقل کر لیا، کیونکہ وہاں پر جو ہے بغاوت وغیرہ ہو گئی تھی دلی وغیرہ کے اندر. پھر دوبارہ وہ دولت آباد سے دلی جو ہے چلا آیا اور 1327 کی بات ہے یہ. اور اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس نے غلطیاں کی تھیں محمد جو ہے تغلق نے. صوفیاء کرام کو بہت اس نے جو ہے تنگ کیا تھا. بالآخر جو ہے یہ مر گیا. اور فیروز شاہ تغلق آتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے
بہت سارے علاقے اس نے بھی جو ہے فتح کیے ہیں، جون پور ہے، فیروز، بہت سارے شہروں کی اس نے جو ہے بنیاد رکھی ہے، جس میں جون پور ہے، فیروز پور ہے، دلی سے باہر جو ہے کئی سارے علاقے تھے جس کو اس نے جو ہے فتح کیا۔ کہتے ہیں کہ 1200 اس نے باغات وغیرہ جو ہے لگوائے تھے اور 1328 کے اندر اس نے وفات پائی ہے۔ تو یہ کچھ حالات تھے مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ مزید ان کو بہتر کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، آپ تھوڑا سا ان کو جو ہے دیکھ لیں گے، دوبارہ انشاءاللہ پھر جب ہم لیکچر لیں گے تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہر ایک بات کی وضاحت ہوگی۔ تو یہ ایک میرے پاس وقت جو ہے مختصر ہے، اور دوبارہ جب ہم لیں گے لیکچر تو انشاءاللہ وہ اس سے بہتر ہوگا، بڑھیا ہوگا۔ ابھی آپ اسی کے اوپر اتفاق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج 4 دنوں کے بعد دوبارہ ایک نشست میں جمع ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ کوشش تو یہ تھی کہ گیپ نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے بیچ میں 3-4 دنوں کا گیپ آ گیا تھا۔ آج ہم اس مختصر وقت میں سید خاندان اور پھر لودھی خاندان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر تغلق خاندان تک کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے غزنوی سلطنت کا ذکر کیا تھا، پھر غوری سلطنت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور پھر خلجی خاندان کا بھی ذکر کیا تھا، آخر میں تغلق خاندان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تغلق خاندان کے بعد ہندوستان پر جس خاندان نے حکومت قائم کی وہ سید خاندان ہے۔ ہندوستان میں سید خاندان کا دور دلی سلطنت کے ایک اہم اور مختصر عرصے کے اوپر محیط ہے۔ یہ خاندان تقریباً 1414 سے لے کر 1451 تک کل مدت تقریباً 37 سال ہے، یہ دلی کے تخت پر حکمرانی کرتے رہے۔ تغلق خاندان کے زوال اور امیر تیمور کے حملے سے ہونے والی تباہی کے بعد دلی میں جو افراتفری پھیلی، جو ایک خلفشار پیدا ہوا، اس میں سید خاندان نے پھر اقتدار سنبھالا تھا۔ سید خاندان کے 4 اہم حکمران تھے: خضر خان، مبارک شاہ، محمد شاہ اور عالم شاہ۔ خضر خان 1414 سے لے کر 1421 تک تخت پر براجمان ہوتا ہے۔ یہ سید خاندان کا یا سید سلطنت کا بانی تھا۔ یہ امیر تیمور نے اسے ملتان اور پنجاب کا گورنر اس کو مقرر کیا تھا اپنے عہد میں۔ تو پھر اس خضر خان نے 28 مئی 1414 کو دولت خان لودھی کو ہٹا کر دلی کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس طرح سید خاندان کی بنیاد پڑی تھی۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا مبارک شاہ آیا۔ مبارک شاہ 1421 سے لے کر 1434 تک کا اس کا دور حکومت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے دور میں کئی بغاوتوں کو کچل دیا تھا۔ مثال کے طور پر اٹاوہ ہے، کھیڑا ہے، گوالیار ہے اور میوات اور بیانہ وغیرہ۔ اسے کابل کے حکمران
امیر شیخ علی کے حملوں کا بھی کئی مرتبہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ مبارک شاہ کو ملک سرور الملک وزیر کے اشارے پر 19 فروری 1434 کو بالآخر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد محمد شاہ آیا، جس کو محمد چہارم کہتے ہیں۔ اس کا دور آپ دیکھیں گے 1434 سے لے کر 1445 تک کا ہے۔ یہ خضر خان کا پوتا تھا یہ۔ پھر اس کے بعد عالم شاہ آیا 1445 سے لے کر 1451 تک۔ یہ محمد شاہ کا بیٹا تھا اور سید خاندان کا آخری حکمران ہے۔ اس نے رضاکرانہ طور پر بہلول خان لودھی کے حق میں دلی سلطنت کا تخت چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد پھر لودھی خاندان کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن آپ ذرا اس میں دیکھیے کہ ان کا عروج کا جو زمانہ تھا وہ کون سا تھا۔ سید خاندان کا عروج امیر تیمور کے حملہ کے بعد دلی کے اندر جو پیدا ہونے والی سیاسی عدم استحکام اور افراتفری کے ایک ماحول پیدا ہوا تھا، تو اس وقت خضر خان نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار کو سنبھال لیا تھا۔ اس خاندان کے حکمران سادات سے تعلق رکھتے تھے، جو اسلامی دنیا میں ایک معزز اور محترم طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کے اندر زوال کیسے پیدا ہوا کہ سید خاندان کا دور حکومت نسبتاً یہ بہت ہی مختصر ہے۔ اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اندرونی کمزوریاں، کہ ان کے اندر سازشیں ہونے لگیں اور سلطنت حکومت کے اندر کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حکمرانوں کی کمزور گرفت معرض وجود میں آئی اور اس خاندان کے اندر یہ زوال پیدا ہوا، اندر خلفشار بھی پیدا ہوا، حکمران بھی ان کے بہت کمزور تھے، جس کی وجہ سے ان میں کمزوریاں پیدا ہوئیں، بالآخر زوال کا شکار ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مبارک شاہ کے دور میں بھی کئی بغاوتیں ہوتی رہی تھیں جو سلطنت کی طاقت کو بہت کمزور کرتی رہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہلول لودھی ایک طاقتور افغان سردار تھا جو اپنی طاقت بڑھاتا رہا اور آخر کار اس نے سید خاندان سے اقتدار چھین لیا، زبردستی اس نے چھین لیا طاقت کے بلبوتے پر۔ عالم شاہ کی رضاکرانہ دستبرداری بھی اس خاندان کے زوال کی ایک اہم کڑی ہے، یہ ایک اہم سبب ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سید خاندان کے دور میں، جو کہ دلی سلطنت کے زوال کے بعد کا ایک عبوری ان کا دور تھا، سماجی اور ثقافتی طور پر بھی کوئی بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے کے اندر نہیں آتی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے آمد اور حکمرانی نے ہندوستان کی سماجی اور ثقافتی زندگی کے اوپر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فارسی زبان اور ثقافت کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی اس دور کے اندر ہوا، کہ ان کے دور میں فارسی زبان اور ثقافت کا اثر بہت غالب رہا، کیونکہ دلی سلطنت اگرچہ ترک اور افغانستان کی ملی جلی تھی، فارسی ثقافت کی سرپرستی یہی کر رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان کی جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی انہی کے زمانہ میں ہوئی، کہ اردو زبان جو کہ عربی اور فارسی الفاظ کا اور دیسی محاورات کا ایک مجموعہ ہے، ایک امتزاج ہے، اس دور میں ترقی پذیر ہوا اور آہستہ آہستہ پھر اردو زبان کو مقبولیت ہونے لگی سید خاندان میں۔ اسی طرح آپ تصوف کو دیکھیں اور دین کی تبلیغ کو ذرا آپ دیکھیں، اس طرف توجہ دیں تو سادات کی بڑی تعداد تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے اندر آئی ہے ان کے دور میں، اور ان میں سے کئی بزرگوں کے مزارات آج بھی پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں، جو ان کی تبلیغی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سماجی ڈھانچہ دیکھیں تو مسلمان حکمرانوں نے فن و ادب، ثقافت اور سماجی اور فلاحی اداروں میں اسلامی روایات کو برقرار رکھا تھا، بلکہ اس پر عمل کیا۔ ریاست کا قانون شریعت پر مبنی ہوتا تھا ان کے دور میں، اور حکمران اس کے نفاذ کی پابند ہوا کرتے تھے۔ کاش کہ آج بھی ایسا ہو جاتا۔
اگر آپ مجموعی طور پر نظر پھیریں، سید خاندان کا دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک عبوری مرحلے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو تغلق خاندان کی زوال اور مغلیہ سلطنت کے عروج سے پہلے لودھی خاندان کی بنیاد بننے تک جاری رہا تھا۔ یہ دور حکمرانی کے لحاظ سے مختصر اور کمزور تھا، لیکن ہندوستان کی سماجی اور ثقافتی ساخت پر اس کے اثرات کسی نہ کسی شکل کے اندر بعد کے اندر بھی موجود رہے۔ تو یہ سید خاندان کا جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کی ہیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو لودھی خاندان ہے کہ جس نے ہندوستان کے اوپر حکومت قائم کی۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو دلی سلطنت کی آخری سلطنت تھی یہ لودھی سلطنت، جس نے 1414 سے لے کر 1526 تک ہندوستان پر حکومت قائم کی۔ یہ پٹھانوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا۔ یہ خاندان کے زوال کے بعد بہلول لودھی نے دلی پر سید خاندان جب وہ زوال پذیر ہوا تو بہلول لودھی نے دلی پر قبضہ کر کے اس مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ لودھی خاندان میں 3 عام ان کے حکمران گزرے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ بہلول لودھی ہے 1451 سے لے کر 1499 تک، یہ لودھی خاندان کا بانی بھی تھا۔ بہلول لودھی ایک بہادر تھا اور سمجھدار حکمران تھا۔ اس نے اپنی حکمرانی کے لیے پشتون سرداروں کی حمایت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس نے جون پور جہاں ایک آزاد سلطنت شرقی قائم ہو چکی تھی کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں اس نے شامل کر لیا تھا۔ پر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سلطنت دلی کی عظمت کو بحال کرنے کی اس نے کوشش کی۔ بہلول لودھی نے ایک وسیع سلطنت قائم کی جو جون پور سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، جو ایک وسیع رقبہ ہے۔ اس نے 26 سال تک جون پور کی سلطنت شرقی کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو سکندر لودھی اقتدار پر آیا۔ اس کا دور حکومت 1499 سے لے کر 1517 تک چلتا ہے۔ بہلول لودھی کا بیٹا سکندر لودھی تھا یہ، تو لودھی خاندان کا سب سے مشہور اور یہ قابل حکمران تھا۔ اس نے اپنے والد کی فتوحات کو جاری رکھا تھا اور اس کے مشن کو جاری رکھا، اور سلطنت کو اس نے مزید وسعت دی اپنے دور میں۔ سکندر لودھی نے آگرہ شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی، جسے آج میں اور آپ جانتے ہیں آگرہ شہر، تو اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ سکندر لودھی نے اس کی بنیاد رکھی تھی آگرہ کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس نے پھر اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، اگرچہ بعد میں اس نے اسے دلی کے اندر منتقل کر دیا تھا، لیکن ابتداً اس نے آگرہ ہی کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور وہ ایک قابل منتظم تھا۔ اس نے کئی انتظامی اصلاحات کی کوششیں بھی کیں۔ اس کے دور میں تجارت، زراعت کو بہت فروغ ملا۔ وہ ایک دیندار مسلمان تھا، لیکن کبھی کبھی ہندوؤں کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے ہندوؤں کو بھاتا نہیں تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے فارسی زبان اور ادب کی سرپرستی کی، اور خود بھی فارسی کے اندر وہ شاعری کہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ابراہیم لودھی آتا ہے۔ یہ 1517 سے لے کر 1526 تک کا اس کا دور ہے۔ سکندر لودھی کا یہ بیٹا تھا ابراہیم لودھی۔ لودھی خاندان کا یہ آخری حکمران ثابت ہوا۔ وہ ایک انتہائی نااہل تھا اور ہٹ درم حکمران تھا۔ اس نے اپنے امراء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اندر کی بغاوتیں پیدا ہوئیں اور خلفشار پیدا ہوا۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور اس کے چچا عالم خان نے اس کی حکمرانی سے تنگ آ کر کابل کے مغل حکمران ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی انہوں نے دعوت دی تھی۔ تو یہ ظہیر الدین بابر جو ہے، جس نے مغل خاندان کی مغل سلطنت کی امپائر کی جس نے بنیاد رکھی، تو کابل کا رہنے والا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کو اس نے شکست دی، اور اس طرح سلطنت اس کے قبضے میں چلی گئی۔ لیکن آپ ذرا ان کے عروج اور زوال پر ذرا توجہ دیں کہ لودھی خاندان کا جو عروج ہے وہ سید خاندان کی کمزوری اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی خلا کا نتیجہ تھا۔ یہ بہلول لودھی نے افغان سرداروں کو متحد کر کے ایک مضبوط سلطنت اس نے قائم کی تھی۔ پھر سکندر لودھی نے اس سلطنت کو مزید وسعت دی اور انتظامی استحکام اس نے بخشا تھا۔ اگر آپ ان کے زوال کی طرف دیکھیں گے تو ابراہیم لودھی کا نااہلی اور اس کے امراء کے ساتھ بدسلوکی لودھی خاندان کے زوال کا سبب بنی تھی۔ اس کے دور میں اندرونی خلفشار عروج پر تھا۔
جس کا فائدہ بابر نے اٹھایا، اور جو 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کو بالآخر شکست دے دی، اور اس طرح سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی تھی۔ اس جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ بابر کے توپ خانے کی قوت اور ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں کا توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوج کو روندنا ان کی شکست کا سبب بنا تھا۔ اب ذرا سماجی اور ثقافتی حالات پر توجہ ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لودھی خاندان کے دور میں ہندوستان میں کچھ اہم سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں ہوئی تھیں کہ افغان ثقافت کا جو اثر تھا وہ بہت وسیع تھا۔ چونکہ لودھی افغان تھے، ان کی حکمرانی نے ہندوستان میں افغان ثقافت اور روایات کو بہت فروغ دیا۔ بہت سے افغان قبائل ہندوستان میں آ کر آباد ہونے لگے۔ فارسی زبان کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ اگرچہ لودھی حکمران افغان تھے، فارسی زبان اور ادب اب بھی سرکاری اور درباری زبان کے طور پر اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوا تھا، لیکن سکندر لودھی خود فارسی شاعر تھا۔ آپ معماری کو دیکھیں تو لودھی دور میں دلی اور اس کے ارد گرد کئی مقبرے اور عمارتیں تعمیر کی گئیں جو ایک مخصوص لودھی فن کی تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر مقبروں اور مساجد میں لودھی گنبد اور لودھی دور کی طرز تعمیر نمایاں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سکندر لودھی کے دور میں معیشت نسبتاً بہت مستحکم تھی اور تجارت کو بہت فروغ ملا۔ تاہم ابراہیم لودھی کے دور میں داخلی انتشار کی وجہ سے معاشی حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ تعلیم و ادب کو دیکھیں تو سکندر لودھی علم و ادب کا سرپرست تھا اور اس نے کئی علمی ادارے بھی اس نے قائم کیے تھے۔ لودھی خاندان دلی سلطنت کا آخری خاندان تھا جس نے ہندوستان میں ایک مستحکم پٹھان حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم لودھی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر کی طاقت عارضی وجود میں آئی، اور یوں ہندوستان جو ہے یہ مغلیہ سلطنت کے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے دیکھے ہیں یہ سید خاندان اور لودھی خاندان کے ہم نے حالات کا مختصراً ہم نے جائزہ لیا۔ تو وقت تھا تو میں نے کہا چلیے اس کو مکمل کر لیں۔ تو اگلی جو ہماری نشست ہوگی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، تو اس کے اندر پھر ہم مغلیہ خاندان کا ہم تذکرہ کریں گے اور پھر وہ تفصیل کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آج کا ہماری یہ لیکچر جو ہے مکمل ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم 1857 سے لے کر، کیونکہ 1526 سے لے کر 1857 تک مغلیہ امپائر کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1947 تک کے جو حالات تھے انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ابھی چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے 15-20 منٹ پہلے میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ پھر جمع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ دیکھیے، ساتھیوں کو بھی آپ ذرا مدعو کر لیجئے۔ مغل خاندان تک ہم پہنچے تھے کہ ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان کے اندر اس کو شکست دی، اور اس طرح پوری حکومت کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ ابراہیم لودھی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بابر نے میدان مار لیا۔ اب لودھی خاندان کا حکومت سے برطرف ہو گئے، اور اس طرح مغل خاندان حکومت پر آتے ہیں۔ اب ذرا مغل خاندان کے حالات کا بھی آپ میرے ساتھ مل کر جائزہ لیں کہ مغل خاندان ہندوستان کی تاریخ کا یہ سب سے عظیم اور طویل حکمران خاندان رہا ہے، جس نے 1526 سے لے کر 1857 تک ہندوستان کے بڑے حصے پر حکومت قائم کی۔ یہ وسطی ایشیا ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ میں سے تھے، جن کے بانی کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ اب آپ ذرا دیکھیے، مغل خاندان کا نام مغل کیوں ہے؟ دیکھیے، مغل منگولوں سے لیا گیا ہے کیونکہ ان کے اجداد میں چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں شامل تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں ایک وسیع، منظم اور مضبوط سلطنت قائم کی جو فن و ثقافت، فن تعمیر اور انتظامیہ کے لحاظ سے بہت ہی بے مثال تھی۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ مغل سلطنت کی جو بنیاد ہے وہ 1526 کے اندر رکھی گئی، اور اس کا سنہری دور ابتدائی 6 عظیم مغل بادشاہوں کے دور کے اندر رہا۔ ظہیر الدین بابر، ظہیر الدین محمد بابر
یہ 1526 سے لے کر 1530 تک رہتے ہیں۔ یہ بابر وسطی ایشیا کے علاقے فرغانہ سے تعلق رکھنے والا تھا، ایک تیموری شہزادہ تھا۔ وہ اپنے آبائی علاقہ سے بے دخل ہونے کے بعد ہندوستان کے اندر آیا تھا اور یہاں آ کر اس نے ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو کہ ابراہیم لودھی کو اس نے جنگ کے ذریعے شکست دی اور اس طرح پھر اس کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پانی پت کی جو پہلی جنگ ہے جو 1526 کے اندر ہوتی ہے، تو اس بابر نے لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی۔ یہ جنگ جدید توپ خانوں کے ذریعے سے لڑی گئی تھی، جس کے اندر توپ خانے استعمال ہوئے تھے، جو کہ آج تک مشہور و معروف ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس نے ہندوستان میں پھیلی ہوئی بے چینی اور چھوٹی ریاستوں کی بغاوتوں کو بھی اس نے دبا دیا تھا۔ ہندوستان کے اندر کے جو حالات میں خلفشار تھا اور بغاوتیں ابھر رہی تھیں اور راجے مہاراجے کڑے ہو رہے تھے، تو ان تمام کو اس نے فروغ کر دیا اور ان کی بغاوتوں کو اس نے کچل کر رکھ دیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آگرہ کے اندر مشہور آرام باغ بھی اس نے تعمیر کرایا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی سبحان عمری کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ تزک بابری، یہ اس نے اپنی زندگی کے اندر خود ہی اپنے حالات اور واقعات اس نے لکھوائے تھے۔ تزک بابری جس کا مطلب ہے بابر نامہ، جو چغتائی ترکی زبان کے اندر لکھی گئی تھی۔ تو اس طرح جب بابر کا 1530 کے اندر انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد نصیر الدین محمد ہمایوں آتا ہے، تو 1530 سے لے کر 1540 تک اس کا دور رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بیچ کے اندر ایک اور حکمران آتا ہے جس نے پھر اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور تقریباً 15 سال تک اس نے حکومت قائم کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ہمایوں پھر ایران سے واپس لوٹ کر آتا ہے اور آ کر وہ حکمران جو تھا اس کا نام شہنشاہ سوری تھا، تو اس کو آ کر پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو شکست دیتا ہے اور دوبارہ سے اپنی کھوئی حکومت 15 سال کے بعد دوبارہ لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کا زمانہ دیکھیں گے نصیر الدین محمد ہمایوں کا، تو یہ 2 مرتبہ حکمران بنتا ہے۔ یہ 1530 سے لے کر 1540 تک اور پھر 1555 سے لے کر 1556 تک، یعنی 1 سال پھر دوبارہ یہ حکومت کر گیا ہے، لیکن یہ 15 سال کے بعد آیا تھا کہ جب اس نے شہنشاہ سوری کو اس نے شکست دی تھی، جیسا کہ آج آگے آپ جو ہے چل کر دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بابر کا بیٹا تھا ہمایوں، ایک مشکل دور کے اندر یہ حکمران بنا تھا۔ یہ اسے شیر شاہ سوری جیسے طاقتور حریفوں کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس نے ابتدائی طور پر کئی کامیابی حاصل کی، لیکن شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسے ہندوستان سے پھر جلا وطن بھی ہونا پڑا تھا، اور واپسی تقریباً اس کے 15 سال بعد ہوئی تھی جلا وطنی کے۔ اچھا، جس میں اس نے فارس میں پناہ لی۔ ہمایوں نے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا، لیکن بہت جلد ہی ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فن تعمیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو دور کے اندر مغل فن تعمیر کے ابتدائی نمونے آج بھی ہم کو ملتے ہیں، جیسے ہمایوں کا مقبرہ بعد میں اس کی بیوی نے اس کو پھر بنوایا تھا، اور اسی طرح تاج محل ہے، تو یہ سبھی اس نے جو ہے بنوائے تھے یہ ہمایوں نے۔ پھر اس کے بعد جلال الدین اکبر کا دور جو ہے شروع ہوتا ہے 1556 سے لے کر 1605 تک، جس کو کہتے ہیں دی گریٹ اکبر۔ تو اس کا جو دور تھا سمجھے کہ وہ عروج پر تھا ہندوستان اس وقت، اور یہی اس کا دور تھا۔ اور آگے بڑھ بھی چل کر آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہندوستان کو پوری دنیا کے اندر عروج بخشا ہے۔ ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر، مغلیہ سلطنت کا سب سے عظیم اور کامیاب یہ حکمران آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دور کے اندر سلطنت اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اکبر نے تقریباً پورے شمالی ہندوستان اور دکن کے کچھ حصوں کو اپنی سلطنت کے اندر شامل کر لیا تھا۔ اس نے منصب داری نظام اور اسی طرح متعارف کرایا، جو ایک منظم فوجی اور انتظامی ڈھانچہ تھا۔ اس نے زمین کی پیمائش اور اسی طرح ٹیکس وصول کرنے کا نظام بھی اس نے بہتر کیا تھا۔ مذہبی طور پر اگر آپ اکبر کو دیکھیں گے تو اکبر اپنی مذہبی رواداری کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس نے دین الہی کا تصور بھی جو ہے پیش کیا تھا، جس کا مقصد تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اس نے ہندوؤں پر سے جزیہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دیکھیے اکبر نے
ایک جو ہے دین کریٹ کیا تھا جس کو دین الہی اس نے نام رکھا تھا، جس کو آپ حقیقت میں دین اکبری کہہ سکتے ہیں، کہ مسلمان اور ہندو اور سکھ چونکہ یہ سبھی ہندوستان کے اندر اکٹھے رہتے تھے تو ان کے آپس کے اندر اختلافات ہوتے تھے اور اختلاف بھی بڑے گہرے ہوتے تھے اور وہ بہت آگے بڑھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اکبر پریشان ہوا تو اس نے ایک نیا مذہب کریٹ کیا، ایک نیا مذہب معرض وجود کے اندر لایا اور اس کا نام اس نے رکھا اس بدبخت نے دین الہی، جبکہ اس کو اس کا نام دین اکبری رکھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ جب اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا جو ہے مذہب لے کر آیا تو ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا تو مسلمانوں کے لیے تھا۔ چنانچہ اس کی تردید کے لیے جب میدان میں اترے تھے اور اس کے مقابلے پر آئے تھے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تھی تو وہ مجدد الفسانی احمد سرہندی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا کہ آگے چل کر پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے پھر ان کو ایک جو ہے قید خانے کے اندر ان کو ڈال دیا تھا۔ یہ جو گوالیار کا قلعہ ہے، اس قلعہ کے اندر وہ ایک عرصہ تک وہ وہاں پر جو ہے یہ قائد رہے تھے۔ یہ اسی طرح آپ جو ہے دیکھیں گے کہ فن تعمیر کے اندر فتح پور سکری، آگرہ کا قلعہ، تو یہ ساری اس نے عمارتیں بنوائی تھیں، اور اسی طرح مصوری میں اور اسی طرح موسیقی میں اور اس کو شوق تھا اور ادب کے اندر بھی اس کو بڑا شوق تھا، اور اس کے دور کے اندر ان چیزوں نے فروغ پایا ہے۔ اور اس کے دربار کے اندر جو ہے نورتن اور نو قیمتی افراد شامل تھے جو مختلف شعبوں کے ماہر تھے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے بھی اس کے دور کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے ترقی کی ہے۔ پھر جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے 1605 کے اندر تو پھر اس کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے جو مشہور ہیں، تو وہ 1605 سے لے کر 1627 تک ان کا زمانہ ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ اکبر کا یہ بیٹا تھا جہانگیر، فن اور مصوری کا بڑا دل دادا تھا یہ اپنے باپ کی طرح۔ یہ آپ دیکھیں گا کہ عدل و انصاف کے اندر یہ بہت مشہور تھا۔ جہانگیر کو عدل جہانگیری کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس نے انصاف کی زنجیر لٹکا رکھی تھی تاکہ ہر کوئی براہ راست جو ہے فریاد کر سکے، یعنی ایک جو ہے رسی اور اس نے زنجیر لٹکا رکھی تھی اور کہا تھا کہ جس کسی کو ضرورت ہو وہ آ کر اس کو جو ہے ذرا ہلائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کو عدل و انصاف کی اس کو ضرورت ہے، تو میں خود عدل و انصاف سے جو ہے اس کو سامنے میں ظاہر ہوں گا، یعنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ فن مصوری کا عروج بھی اسی کے زمانے کے اندر ہوا۔ اس کے دور کے اندر مغل مصوری اپنے عروج پر جو ہے پہنچے تھے۔ جہانگیر خود بھی ایک بہترین مصور تھا اور فنکاروں کی سرپرستی بھی یہ کرتا رہا ہے۔ یہ اچھا، نور جہاں کا اثر رسوخ بھی اسی کے زمانے کے اندر تھا کہ اس کی بیوی نور جہاں کا سلطنت کے معاملات کے اندر بہت زیادہ اثر رسوخ تھا۔ جہاں کہ یہ غلط فیصلے کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کو صحیح راستے پر لاتی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے کہ جب 1628 کے اندر جہانگیر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا صاحبزادہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں وہ اقتدار پر آتے ہیں، تو 1628 سے لے کر 1658 تک اس کا زمانہ ہے، زمانہ حکومت ہے۔ جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں فن تعمیر کا ایک عظیم سرپرست تھا، اس کا دور مغل فن تعمیر کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ تاج محل ہے آگرہ کے اندر، اپنی محبوبہ بی بی ممتاز محل کی یادگار اور تاج محل اس نے سب یہ تعمیر کروائے تھے، اور دنیا کے عجائبات میں سے یہ ایک آج بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے لال قلعہ ہے، دلی کے اندر بھی لال قلعہ ہے، اور اسی طرح جامع مسجد جیسی عظیم الشان عمارتیں اسی نے بنوائی تھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ مور سنگھاسن مشہور تخت طاؤس اسی نے بنوایا تھا۔ اس کے دور کے اندر فنون لطیفہ اور ادب کو بھی بہت جو ہے فروغ ملا تھا، لیکن جب اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے شاہ جہاں کا 1658 کے اندر، تو پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آتا ہے جس کا 1658 سے لے کر 1707 تک کا زمانہ رہتا ہے، اور یہ آخری حکمران ہے جو دور عروج کا تھا۔ اس کے بعد پھر دور زوال شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے آپ چل کر جو ہے دیکھیں گے، اور ہم اس بات کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے کہ ان کے اندر اصل کے اندر یہ زوال کیوں پیدا ہوا تھا، ان کے اندر اصل میں کمزوریاں کیوں پیدا ہوئی تھیں، اور اسی طرح ان کے اندر عروج جو آیا تھا وہ کتنا عرصہ تک رہا اور کیوں آیا تھا۔ ان کا انشاءاللہ آخر میں جو ہم چلیں گے تو خلاصہ کے طور پر اس کے اوپر بھی بحث کریں گے۔ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب ایک انتہائی دیندار اور تجربہ کار حکمران تھا۔ اس کے دور کے اندر مغلیہ سلطنت جغرافیائی لحاظ سے اپنی سب سے بڑی یہ سلطنت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس نے دکن کے راستوں کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت کو پورے بر صغیر کے اندر پھیلا دیا تھا۔ اورنگزیب نے اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جزیہ دوبارہ عائد کیا گیا
دیا اور فنون لطیفہ پر کچھ پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ اس کے دور میں مراٹھوں، جاٹوں، سکھوں اور راجپوتوں کی جانب سے کئی بغاوتیں بھی ہوئیں جو سلطنت کے زوال کا پھر بعد کے اندر باعث بنی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت تیزی سے اب زوال پذیر ہونی شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیے گا کہ اورنگزیب کی وفات جب ہوتی ہے تو مغلیہ سلطنت کا زوال اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کئی کمزور حکمران آتے ہیں جو جنہیں آخری مغل جو ہے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہادر شاہ اول آتا ہے، اس کا زمانہ 1707 سے لے کر 1712 تک کا ہے۔ یہ اورنگزیب کا بیٹا تھا جس نے اپنے والد کے سخت پالیسیوں کو پھر بعد کے اندر نرمی کے اندر اس نے چینج کر دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جہاندار شاہ، یہ 1712 میں آتا ہے اور 1713 کے اندر یہ تخت شاہی سے ہٹتا ہے۔ تو ایک کمزور حکمران تھا جو سازشوں کا ہمیشہ دور اقتدار میں یہ شکار رہا۔ پھر اس کے بعد فرخزیر کا زمانہ ہے جو 1713 سے لے کر 1719 تک کا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سید بھائیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی ہی پھر بنا رہا تھا، یعنی اس کے بھائی جو تھے بس وہی سارے انتظامات سنبھالتے رہے اور یہ محض ایک نام کا حکمران رہا تھا۔ پھر محمد شاہ رنگیلا آتا ہے 1719 سے لے کر 1748 تک، یہ ایک لمبا عرصہ تک اس نے حکومت کی۔ یہ ایک عائش پرست حکمران تھا جس کے دور کے اندر سلطنت مزید جو ہے کمزور ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور کئی علاقائی طاقتیں پھر بعد کے اندر ابھری ہیں۔ اسی کے دور کے اندر نادر شاہ نے پھر دہلی کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا تھا جس نے دہلی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ احمد شاہ بہادر اس کے بعد آتا ہے 1748 سے لے کر 1754 تک، اور یہ بھی کمزور تھا اور نااہل حکمران تھا۔ اس نے بھی سلطنت کو بہت زیادہ اور مغل سلطنت کو اس نے نقصان پہنچایا۔ پھر عالمگیر ثانی آتا ہے 1756 سے لے کر 1759 تک، اس کے دور میں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی 1757 کے اندر جو کہ سراج الدولہ کے خلاف لڑی گئی تھی، جس نے بر صغیر میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کی پھر جو ہے بنیاد رکھی تھی۔ یعنی جب اس کے اندر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سراج الدولہ کو امیر جعفر کی سازش کی وجہ سے، تو سمجھے کہ یہ پہلی ایسی سلطنت تھی جو ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کے اندر آئی تھی اور پہلی فتح اور کامیابی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ مسلسل جو ہے کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ عالم ثانی کا زمانہ آتا ہے 1759 سے لے کر 1806 تک چلا جاتا ہے۔ اس کے دور میں مغل سلطنت صرف نام کی رہ گئی تھی اور برطانوی اثر و رسوخ بہت بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ پھر اکبر شاہ ثانی آتا ہے 1806 سے لے کر 1837 تک۔ یہ انگریزوں کا یہ پنشن رہا تھا، یہ پنشن جو ہے لیتا رہا تھا، بس اس کی اتنی ہی حیثیت تھی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ پھر بہادر شاہ ظفر ہے 1837 سے لے کر 1857 تک اس کا زمانہ ہے۔ تو مغلیہ سلطنت کا یہ آخری حکمران تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے انقلابیوں کی حمایت بھی اس نے حاصل کی، لیکن ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسے جلا وطن کر دیا اور یوں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب آئیے ذرا اس کے عروج کے اسباب کیا تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے عروج اور زوال کو بھی دیکھیں گے۔ ابتدائی 6 مغل شہنشاہوں بابر سے لے کر اورنگزیب تک کی عسکری مہارت، انتظامی صلاحیتیں اور سیاسی بصیرت یہ ان کے عروج کا سبب بنی تھی، اور اسی طرح منصبداری نظام نے ایک مضبوط مرکزی فوج اور انتظامی ڈھانچہ جو ہے فراہم کیا تھا۔ مذہبی طور پر آپ دیکھیں گے تو اکبر کا دور، اکبر کی مذہبی ہم آہنگی کی پالیسی نے وسیع ہندو آبادی کو سلطنت کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا تھا۔ اسی طرح زرعی پیداوار دیکھیں گے، تجارت اور صنعت کو فروغ ملا تھا ان کے دور میں، جس سے سلطنت معاشی طور پر بہت مضبوط اور مستحکم ہوئے۔ فن ثقافت کو اگر آپ دیکھیں گے تو فن تعمیر میں، مصوری میں اور ادب کو شاہی سرپرستی ملی، جس سے سلطنت کا وقار اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اب ذرا زوال کے اسباب بھی آپ ذرا سماعت کیجیے۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے حکمران نااہل اور کمزور تھے جو سلطنت کو سنبھال نہ سکے۔ اورنگزیب کی پالیسیاں، اس کی کچھ سخت مذہبی پالیسیوں جزیہ کی بحالی وغیرہ نے غیر مسلم آبادی میں ناراضگی پیدا کی اور مراٹھوں، سکھوں اور اسی طرح راجپوتوں جیسی بغاوتوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ دکن کی طویل جنگیں بھی ہوئی تھیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب کی دکن میں طویل اور مہنگی مہمات نے سلطنت کے خزانوں کو خالی کر دیا اور فوجی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی۔
اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مراٹھوں، سکھوں اور جاٹوں اور دیگر مقامی حکمرانوں کی مسلسل بغاوتوں نے سلطنت کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، اور امراء کی گروہ بندی بعد کے دور میں درباری سازشیں اور امراء کے آپس میں چپکلش بہت بڑھ گئی تھی، جس سے مرکزی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نادر شاہ افشار جو کہ 1739 میں اور احمد شاہ عبدالی جو کہ 1717 میں اور 1717 کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی صحیح جو طاقت تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یورپی طاقتوں کا جو عروج ہوا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیے کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے یورپی طاقتوں نے بھی ہندوستان میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا اور بالآخر مغلیہ سلطنت کا تختہ انہوں نے الٹ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مغل دور بر صغیر کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے جہاں ثقافت، علم اور معیشت نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ مغل معاشرہ طبقات میں منقسم تھا جس میں شاہی خاندان امراء سب سے اوپر تھے، اس کے بعد علماء، جگیردار اور عام لوگ پھر شامل تھے۔ مسلمان حکمرانوں اور مقامی آبادی کے درمیان ثقافتی تبادلے بھی ہوئے۔ اردو زبان نے اسی دور میں فارسی اور مقامی زبانوں کے امتزاج سے جنم لیا اور پھر اس نے بعد میں ترقی بھی کی، جو کہ آج تک بھی ہندوستان کے ایک کافی حصہ پر اور ہم پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بلکہ پورا پاکستان ہی اردو جو ہے استعمال کرتا ہے، اور ہمارے ملک کی جو قومی زبان ہے وہ بھی اردو ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گا کہ مغل معاشرہ طبقات میں پھر منقسم تھا جس میں شاہی خاندان امراء سب سے اوپر تھے، اس کے بعد علماء، جگیردار اور عام لوگ پھر اس کے اندر شامل ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ مغلیہ فن تعمیر اور اسلام فارسی اور ہندوستانی طرز کا حسین امتزاج ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سکری، جامع مسجد دلی، ہمایوں کا مقبرہ اور اس دور کی عظیم الشان یہ مثالیں آج بھی زندہ اور تابندہ ہیں۔ مغل مصورین نے فارسی اور ہندوستانی اثرات کو ملا کر ایک منفرد اسلوب اختیار کیا۔ جہانگیر کے دور میں یہ اپنے عروج پر تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ فارسی سرکاری زبان نہیں تھی اور فارسی ادب کو بہت فروغ ملا۔ شاہی دربار میں فارسی کے بڑے بڑے شاعر اور اسی طرح مصنفین موجود تھے۔ اردو کی ابتدائی شکلیں بھی اس دور کے اندر پروان چڑھیں اور دکنی اردو میں خاص طور پر دکن میں اردو بہت مقبول ہوئی۔ اس طرح دیکھیے گا کہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کو شاہی سرپرستی حاصل تھی۔ تان سین جیسے موسیقی کاروں نے اکبر کے دربار کے اندر شاندار فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ مغل دور میں زراعت نے بہت ترقی کی اور ہندوستان ایک زرعی ملک بن گیا تھا۔ دستکاری صنعت کو بھی بہت فروغ ملا، خاص طور پر ٹیکسٹائل یعنی کپڑا کی سازی، کپڑا بننا اور کپڑا کا کاروبار کی صنعت دنیا بھر کے اندر ہندوستان کی مشہور تھی۔ تجارت نے بھی ترقی کی اور ہندوستان کا سمندری اور زمینی راستوں سے دنیا کے مختلف حصوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رہے تھے۔ شہروں کی ترقی ہوئی، آگرہ، دلی، لاہور جیسے شہر تجارتی مراکز بن گئے۔ مغل خاندان نے ہندوستان کو ایک سیاسی استحکام، انتظامی نظام اور بھرپور ثقافتی ورثہ دیا۔ اگرچہ اس کا خاتمہ ہوا لیکن اس کے اثرات آج بھی برصغیر کی ثقافت کے اندر اور فن تعمیر وہ آج بھی ہم سب کو دیکھنے میں آتے ہیں اور آج بھی وہ نمایاں ہیں۔ تو ہم نے ابھی مغل خاندان کا ہم نے ذکر کیا 1526 سے لے کر اور اسی طرح 1857 تک۔ اب 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک کے حالات کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجیے، کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر 1947 تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو ذرا مکمل کر لیتے ہیں۔ آج ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کریں گے۔ دیکھیے مغل سلطنت کا باقاعدہ جو خاتمہ ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر 1947 میں بر صغیر کی تقسیم اور پاکستان و ہندوستان کی آزادی تک کا دور برطانوی راج کا دور کہلاتا ہے، جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس عرصے میں کئی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہوں نے خطے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ 1857 کے بعد سے 1947 تک برطانوی راج اور تحریک آزادی کو ہم دیکھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے نتائج کیا تھے؟
اور وجوہات کیا تھے؟ دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی جسے انگریز غدر کہتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ظالمانہ پالیسیاں بھی تھیں، عود کا الحاق بھی تھا، اور اس طرح ہندوستانی سپاہیوں کو کم تنخواہ دینا، اور اسی طرح امتیازی سلوک سے پیش آنا، اور کارتوسوں پر جانوروں کی چربی کا استعمال کرنا، اور مقامی ریاستوں پر انگریزی تسلط، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، عائد ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جنگ اگرچہ انگریزوں نے لڑی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ مکمل طور پر ہو گیا تھا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون یعنی برما کے اندر اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام اختیارات پھر بعد کے اندر یہ تاج برطانیہ کے حوالے پھر کر دیے گئے تھے، اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت برٹش راج کے ماتحت چلا گیا تھا۔ ہندوستان کا گورنر جنرل وائسرائے پھر کہلانے لگا تھا۔ اسی طرح اس جنگ نے ہندوستانیوں میں آزادی کی جدوجہد کا بیج گویا کہ بو دیا تھا، اور برطانوی حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے نتائج آپ آگے چل کر جو ہے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ برطانوی راج کا انتظامی ڈھانچہ اور پالیسیاں ان کی کیا تھیں۔ انڈیا آفس لندن میں انڈیا آفس قائم کیا گیا، جس کا سربراہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہوتا تھا، اور وہ برطانوی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ وائسرائے ہندوستان میں وائسرائے برطانوی بادشاہ کا نمائندہ اور ہندوستان کا سب سے بڑا منتظم ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنا لی تھی۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بہت فروغ دیا تاکہ انہیں آپس کے اندر لڑایا جائے اور اپنے اقتدار کو طول دیا جائے۔ انگریزوں نے مغربی طرز تعلیم کو فروغ دیا تاکہ سرکاری دفاتر کے کلرک اور ماتحت عملہ تیار کیا جا سکے۔ لارڈ میکالے کی پالیسی نے ہندوستانی تعلیم نظام کو بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی ہوئی، جس میں آپ دیکھیے گا کہ ریلوے، سڑکیں، نہریں اور ٹیلی گراف لائنیں بچھائی گئی تھیں تاکہ برطانوی تجارت اور انتظامیہ کو بہت سہولت مل سکے۔ ہندوستان کے وسائل کو برطانیہ کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے ہندوستان کی مقامی صنعتیں تباہ ہو گئیں اور ملک غربت کا شکار ہوا۔ کپاس، چائے اور اسی طرح تیل جیسی فصلوں کی پیداوار پر زور دیا گیا، جو برطانیہ کی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہندوستانی قوم پرستی جو ہے وہ 9ویں صدی کے آخر تک انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا جذبہ پروان پھر چڑھنے لگا۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایلن ایکٹیوین ہیوم نامی ایک برطانوی افسر نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد